قیامت کی نشانی ہے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت کچھ ایسی عورتیں آئیں گی جن کے سر بختی اونٹوں کے کوہان، ایک اونٹ کی قسم ہوتی ہے جس کو ایک بمپ ہوتا ہے، مطلب پیٹھ پہ ایک اونچائی ہوتی ہے جس میں چربی وغیرہ، جیسے آپ نے ہمارے پاس آپ دیکھیے بیل جو ہوتا ہے نا، جو ہٹا کٹا تو اس کا کاندھا اونچا ہوتا ہے، کوہان کہتے ہیں اس کو جو ہے اردو میں، تو بختی اونٹوں کے کوہان جیسی ہوں گی اور وہ ٹیڑھی گردن سے چلیں گی، مائل ہونے والیاں ہوں گی اور مائل کرنے والیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، مطلب وہ ایسی عورتیں ہوں گی جو اٹریکشن کے لیے اپنے بالوں کو بیچ میں ڈالیں گی سر پر اور ٹیڑھی گردن کر کے چلیں گی تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو، اور ایسی عورتوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور تک آتی ہے، کبھی نہیں جائیں گی جنت میں، اس کا مطلب اور بھی الفاظ ہے اس میں آگے ہے کہ ایسے لباس پہنیں گی جو لباس تو ہوگا لیکن لباس پہن کے بھی ننگی ہوں گی، پتلا باریک چست، اتنا چھوٹا کہ پہننا نہیں پہننا دونوں برابر ہے، اور بھی الفاظ ہے بہرحال، لیکن کیا قبر کا عذاب ہوگا واللہ اعلم، مطلب چونکہ اس روایت میں یہ نہیں کہ ان کو قبر میں عذاب ہوگا، یہ تو آخرت میں، اس تعلق سے ہم کہیں گے چونکہ غائب کا معاملہ ہے لہٰذا ہم نے اپنا منہ کھولنے سے پہلے احتیاط کرنا چاہیے، واللہ عالم کیا اس کے وجہ سے ہوگا، لیکن جو بات ہے آخرت میں تو عذاب ہے، دنیا کے اعتبار سے یا قبر کے اعتبار سے ہم نہیں جانتے کیا عذاب ہوگا۔ اور حسن اپنے بالوں کا جڑا گردن کے پیچھے باندھے نماز پڑھ رہے تھے، اپنے بالوں کا جڑا باندھے گردن کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ عموماً یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ اس کے بعد کے زمانے لوگ ذرا بڑے بڑے بال رکھتے تھے، لمبے لمبے بال ہوا کرتے تھے، لمبے بولے تو عورتوں جیسے نہیں مردوں کے بال، لیکن عموماً لمبے بال ہوتے تھے، ہے نا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آتا ہے کہ روایتوں میں آپ کے بال کالوں کے لو تک ہوتے، یا جنگ جہاد کی معاملے میں لمبا عرصہ گزر جاتا تو گردن کے نچلے حصے تک چلے جاتے، تو حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بال لمبے رہے ہوں گی، اور ظاہر سے لمبے بال وہی رکھ سکتا ہے اس کے بال سافٹ ہو اور نرم ہو، تو ان کے بال سے انہوں نے اس کو باندھ بھی دیا تھا اور باندھ کے پیچھے رکھا تھا، تو جب یہ گزرے جو ہے ابو رافع جب وہاں سے گزرے تو حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بالوں کا جڑا گردن کے پیچھے باندھ دیا، نماز پڑھ رہے تھے تو ابو رافع نے اسے کھول دیا، اس پر حسن غصہ ہو گئے رضی اللہ عنہ، اور ابو رافع کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ابو رافع نے ان سے کہا آپ نماز پڑھیے اور غصہ نہ کیجیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے یہ یعنی بالوں کا جڑا شیطان کی بیٹھک ہے، اس لیے عورتوں کو بھی جڑا باندھ کے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ لٹکے ہوئے بالوں کو یا آستین کے کپڑے کو یا پھر کرتے کو یا پھر کوئی اور انسان جو ڈریس آج کل لوگ پہن لے رہے ہیں بار بار درست کرنا، جیسے کہ بال سامنے آ رہے ہر بار پیچھے لے جا رہا ہے، آستین جو ہے عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کھینچ کے، حالانکہ وہ فولڈ نہیں کرتے ہیں، اب نماز میں بھی اتر جاتی ہے تو پھر نماز میں کھینچتے ہیں اس کو، پھر وہ نیچے اتر جاتی ہے پھر کھینچتے ہیں، یا پھر کرتے کو ان کو ایسا شک ہوتا ہے کہ وہ نماز میں پیٹ میں اٹک گیا ہوں گا، پینٹ کے اندر پاجام چلا ہوں گا، ہر بار جب کھڑے ہوتے ہیں تو کرتے کو پیچھے سے کھینچ کر سیدھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اپنی پینٹ کو یا کسی بھی چیز کو کپڑے کو بار بار نماز میں سدھارنا یہ درست نہیں ہے، ایک آدھ بار ہو جائے ضرورت کے تحت ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ اٹک گیا ہے، کسی کے پیر میں اٹک رہا ہے، ہر بار میرا کرتا اتنا لمبا ہے تو میں سمیٹ سکتا ہوں، لیکن کنٹینیوسلی صرف انکانشیسلی یہ عمل کو لوگ کرتے رہتے ہیں، بالوں کو سدھارتے رہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یا تو اپنے بالوں کو آپ اچھے سے جما لیں، اچھے سے دبا دیں یا اچھے سے باندھ لیں، لیکن نماز میں بالوں کو ہر بار سیدھا کرنا یہ درست نہیں ہے، یا پھر بالوں میں خواہ ہاتھ ڈالنا یہ درست اور پسندیدہ عمل نہیں ہے، یا اسی طرح کپڑوں کو سیدھا کرنا، خاص طور سے ان نوجوانوں کو میں کہوں گا جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لے رہے ہیں آج کل، اتنا چھوٹا شرٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شارٹ شرٹ بولتے ہیں، پہلے ہی اونچا ہو جاتا ہے، اب ہوتا ہے کہ جب نماز میں آدمی جھکتا ہے تو جھکتے وقت جو ہے پیچھے جو کمر کا حصہ اس کا کھل جاتا ہے، اور پینٹیں بھی ایسی پہنتے ہیں کہ جو بہت نیچے ہوتی ہے کمر پر، اب جب آدمی جھک جاتا ہے تو امکانات ہوتے ہیں بلکہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کمر دکھتی ہے، تو پھر کمر چھپانے کو رکوع میں جاتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع سے اٹھتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع میں جاتے وقت پھر اس کو سیدھا کرتے، سجدے سے اٹھتے وقت پھر اس کو کبھی کبھار تو 2 انگلیاں ڈال کے اندر کھوستے رہتے ہیں، ہر رکوع میں ہر سجدے میں انگلی ڈال کے کھوستے رہتے ہیں کیوں تو نکل جا رہا ہے اور کمر نظر آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کئی بار میں نے دیکھا ہوں کہ واضح طور سے عورت اور سطر چھپانے کا حصہ بھی ان کا کھل جاتا ہے رکوع کے اندر، واضح طور سے اتنے نیچے پینٹ اور اتنا اونچا شرٹ ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع کرتے ہیں یا سجدے کرتے ہیں تو واضح طور سے کمر دکھ جاتی ہے اندر کی، اور نماز کی حالت میں سطر دکھنے سے، سطر کھل جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اپنی نماز کی خیر منائیں اور ایسے کپڑے نہ پہنیں جو کپڑے آپ کی نماز کو یا ہماری نماز کو برباد اور خراب کرتے ہیں، یاد رکھیں، کیوں ایسے لباس پہنے جس کی وجہ سے نماز ہی نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، لیکن میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز چھوڑ دے، لیکن نماز پڑھتے رہیں اور نماز کو صحیح انداز سے پڑھتے رہیں، تو لہٰذا شارٹ شرٹ نماز میں پہن رہے ہیں یا ایسی پینٹیں جو کمر تک آتی ہے نیچے تک آتی ہے
جب رکوع کرتے ہیں تو پیٹھ نظر آ جاتی ہے، یا رکوع کرتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت کنٹینیوسلی فکر ذہن میں ہوتی ہے کہ اس کو سیدھا کرنا ہے، اس کو سیدھا کرنا ہے، یہ درست نہیں۔ اس لیے کہ نماز میں خواہ کپڑوں سے کھیلنا، سدھارنا، ڈالنا، جمانا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بالوں کو پیچھے کرنا ہر تھوڑی دیر کو نماز کی حالت میں، جن کے لمبے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے 7 ہڈیوں پر رکوع کرنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ میں کپڑا بالوں کو نہ سمیٹوں۔ مجھے کیا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیے، جب حکم کی بات آ رہی مطلب یہ اللہ کی طرف سے بات ہے کہ مجھے نماز کو 7 ہڈیوں پر تو 7 ہڈیاں کون کون سی ہوتی ہے؟ ایک ہڈی سر کی ہوتی ہے، سر اور ناک ملا کر ایک ہی ہڈی ہے، چونکہ اسکل کے اعتبار سے ایک ہے۔ دوسرے 2 ہڈیاں دونوں ہاتھ ہوتے ہیں، تیسری 2 ہڈیاں دونوں گھٹنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں پیر، تو پیر کے 2 انگلیاں جو مڑتی ہیں وہ ہڈیاں، اس کے بعد گھٹنے کے وہ 2، وہ 4 ہوئے، ہاتھوں کے 2 یہ 6 ہوئے، اور سر کا ایک اسکل یہ ہوئے 7۔ تو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نماز میں نہ سمیٹوں۔ بہت سارے لوگ نماز میں اتنا بڑا کپڑا پہن کے آ جاتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ رہتی ہے، رکعت باندھنے کے بعد کنٹینیو صرف کپڑے کو ہی سدھارتے رہتے ہیں، ادھر کا کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر سے پکڑ کے رومال کو ادھر صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی ادھر کھینچے۔ مطلب ایسے لباس آپ نہیں پہن سکتے جس کو آپ کو نماز میں سدھارنا پڑے، اس لیے کہ نماز خشوع کے لیے ہے، کپڑوں کو سدھارنے کے لیے نہیں ہے، کپڑوں کو سمیٹنے والا عمل نہیں ہے یہ، تو کپڑے سمیٹتے رہتے پوری نماز بھر۔ اور کبھی کبھار لوگ تعجب کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے، ہر اس میں ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی نمازی کا سین کیمرے میں آ جائے، سمجھ لیجیے ہوتا ہے، کبھی کچھ مساجد میں کیمرے ہوتے ہیں جس کو لائیو دیکھتے ہیں، اتنی حرکت کہ دوسرا آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے، اس کی نماز صحیح ہے، میری نماز صحیح ہے، اتنی حرکت تو۔ اور عموماً الحمدللہ ہندوستان میں لوگ بہت کم حرکت نماز میں کرتے ہیں، لیکن بالخصوص عربوں کو دیکھا گیا اتنی حرکت نماز میں کرتے ہیں، وہ بھی یہ والی بالوں کو سدھارنے والی اور کپڑوں کو سدھارنے، جبکہ آپ نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا اور کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مطلب اس بات کا خاص خیال رکھنے کا کہا گیا کہ یہ عمل مجھ سے نہ ہو۔ تو ایسا لباس مت پہنیے پھر جس کو آپ کو سمیٹتے رہنا پڑ رہا ہے، ٹھیک؟ اتنا لمبا پہن لیا کہ بازو والے کا اٹکتا ہے تو آپ نماز میں سوچ رہے کہ پہلے کھینچ لوں تاکہ وہ اٹک نہ جائے، یا اٹھتے وقت کوئی پیچھے کا نمازی اس کا سر رگڑا نہ جائے کہ تو اتنا لمبا ہے کہ سجدہ اس کا اس پہ ہو رہا ہے، یا پیچھے کا نمازی پریشان ہے تو جھکتے بھی ہے تو پھر سمیٹتے ہیں، جمع کرتے ہیں، مت پہنیے پھر۔ چست لباس کا اسلام حکم نہیں دیتا بہت ٹائٹ، لیکن اتنا بھی مت کیجیے کہ اس کو سمیٹنے کے اندر آپ کا وقت ضائع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو سمیٹنا، بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے ایسے ہی ہوں گیا تھا۔ کسی نے ایک سوال کیا، عورتوں کی نماز کا طریقہ بتائیے۔ عورتیں نماز میں سجدہ چپکا کر کرتی ہے، اس کو کر سکتی ہے کیا؟ اور رفع دین کرنا فرض ہے کیا؟ 2 سوالوں نے کیے۔ تو دیکھیے، عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں شریعتاً کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسی کوئی روایت صحابیات سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے جس میں کسی صحابیہ نے یہ کہا ہو کہ ہم نماز ایسی پڑھتی، صحابہ نماز ایسے پڑھتے، یا رسول اللہ نماز ویسے پڑھتے، کوئی روایت نہیں۔ بلکہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے ام دردہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے، جو کافی مشہور معروف اور ایک کافی مشہور صحابیہ ہے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتی تو ویسے ہی پڑھتی جیسے مرد پڑھتے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ صحیح بخاری کی روایت، اسی طرح صحیح بخاری میں حج ویسے کرو، حج کے ارکان جیسے مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہمیں فرض عبادتیں پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے ہیں ویسے کرنا ہے۔ جو روزے کے تو کوئی خاص مسائل ہے نہیں، زکوٰۃ بھی بہت آسان ہے سمجھنا، ان 2 عبادتوں کا، ایک حج ہے اور دوسری نماز ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویسے کرنا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے، یاد رکھیے۔ اور صحابہ کی گواہیاں ہمارے پاس بہت ساری موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پڑھتے تھے۔ تو عورتوں اور مردوں کے نماز میں فرق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ اب آج کے زمانے میں کیسا کرے، تو میں مردوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ عورتوں کی ایسی نماز پڑھیے، وہ زیادہ سنت سے قریب پڑھتی ہے، ہاتھ سینے پر باندھتی ہے، پہلا قاعدہ سیدھا کرتی ہے، دوسرے قاعدے میں تورک کرتی ہے، پیر نیچے سے ڈالتی ہے، تو ان کی نماز زیادہ قریب ہے سنت سے بنسبت مردوں کی، یاد رکھیے، ٹھیک؟ بہت سے لوگ یہ بھی وہ کرتے نہیں عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ہم تعصب پر بات نہیں کرتے ہیں، ٹھیک؟ ہم کسی کے تم یہ جماعت وہ جماعت، ہم وہ چیز پہ بات کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ چلیے آئیے، اگر آپ کہتے ہیں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے، تو اس فرق کی کوئی ایک دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کوئی ایک دلیل صحابہ کی زبانی یا کسی صحابیہ کی زبانی چاہیے کہ ہم ایسا پڑھتی
اور صحابہ ایسا پڑھتے, رسول اللہ ایسا پڑھتے, یا ہمیں ایسا حکم دیا گیا, صحابہ کو ایسا حکم دیا گیا, ہمارا سجدہ ایسا تھا, صحابہ کا سجدہ ویسا تھا, رسول اللہ ایسا کرتے تھے. کوئی ایک ایسا کوئی واقعہ, کوئی روایت یا آثار کیا ہوتا ہے, صحابہ کی زندگی سے دیکھا گیا, کوئی ایک لا کے دیجیے تو انشاءاللہ عزیز ہم بھی اپنی نمازوں کو تبدیل کر لیں. مردوں کی نماز کی کتاب تو مردوں کی رہتی ہو, پھر آتا عورتوں کی نماز, ایک الگ چیپٹر اس کے اندر. ہاں, عورتوں کی نماز کیسا کہ وہ تکبیر کریں گی تو کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں اٹھانا, مرد نے کانوں کو لگانا, عورتوں نے اٹھانا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں عورتوں کی نماز زیادہ قریب ہے سنت سے. کانوں کو لگانا سنت سے ثابت نہیں ہاتھ نماز میں. بہت سے لوگ ایک دم اسٹائلش تھا یوں, ایسا بالکل ایسا لگتا کچھ تو بھی ایک پروسیس سے چل رہا ہے نا, یوں جا کے ہاتھ کانوں کو لو کو ٹچ ہو کے پیچھے آتا, یوں آتا اور بلکہ ایک دم بالکل ایسا پیچھے منڈی کر کے کھڑے جاتے. نیچرل عمل نماز اتنا اصل کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھاتے, تو آپ کہیں بھی اتنے بیچ میں کہیں بھی اٹھائیے, لگانے کی کوئی روایت نہیں. ٹھیک ہے, تو عورتیں نہ لگائے, مرد لگائے. دیکھیے عورتیں اندر ہاتھ ڈالتی یوں کرتی اور مرد بیچارے یوں کرتے. تو یہ فرق کہاں سے آئے, چلیے بتائیے. کیا حدیث میں ایسا ہے کہ کاندھے تک عورتیں اٹھاتی اور کانوں تک مرد اٹھاتا؟ لفظ ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے لیے اٹھاتے ہاتھ تو کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں آپ کے ہاتھ کہیں تو بھی ہوتے, بس ٹھیک ہے, بتا دیا گیا. یہ کہا کہ کانوں تک مرد اور کاندھوں تک عورتیں, ایسا کوئی اصول ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا, میڈیکل میں اصول ہوتا ہے. اگر آپ کبھی ٹیسٹ رپورٹ لائے تو اس میں 2 اینٹیز لکھے ہوئے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل 50-80, تو 50 to 80 نہیں ہوتا ہے, 50 لیڈیز کے لیے ہوتا ہے, 80 جینٹس کے لیے ہوتا ہے. اس میں فرسٹ لیڈیز کی رہتی, سیکنڈ اینٹی وہ جینٹس کی رہتی. اگر 50 سے اوپر ہے تو لیڈیز کو مارک کر دیتا ہے کہ بھائی تمہارا 60 مطلب یہ ہائی ہے. جینٹس کا رہا تو نہیں کرتا مارک, اس لیے کہ 80 تک جینٹس ہوتا ہے, تو 50 to 80 نہیں ہوتا ہے, 50 لیڈیز کے لیے. تو ایسا کچھ ہے کہ حدیث میں کہ لیڈیز کے لیے کاندھے تھے اور جینٹس کے لیے کان تھے, کچھ بھی نہیں. ٹھیک, اس کے بعد جو ہے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ آیا. ٹھیک, تو مرد جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور عورتیں جو ہے سینے پر ہاتھ باندھے. ٹھیک, بہت سے لوگ آتے ہیں بحث کرنے آرسی پہ, ہاتھ سینے پہ ہاتھ باندھ کر دلیل دیجیے, سینے پہ ہاتھ باندھ کر دلیل دیجیے. اگر آپ نے ثابت کر دیا تو آپ کو 1 کروڑ انعام, 20 لاکھ انعام, فلاں انعام. تو میں ان کو پہلے کہتا ہوں کہ وہ 20 لاکھ اکاؤنٹ میں جمع کرو تو بات ہوگی. 3rd پرسن اکاؤنٹ وتھ سائن چیکس. ٹھیک, کہ بھائی 20 لاکھ یہ جیت گیا تو میں فوراً لے لوں گا وہ چیک آپ سے. خالی ہوائی بات ہے کہ 20 لاکھ اور 1 کروڑ تو وہ جمع کرو تو آؤ. نہیں اچھا ٹھیک ہے, تو پیسہ نہیں تو پھر ٹھیک ہے بات کرو پھر آگے کہ وہ ثابت کر دیجئے تو ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. میں پھر ان کو کہتا ہوں امی نماز کیسے پڑھتی ہے آپ کی, امی حضور آپ کی نماز کیسے پڑھتی ہے, تو سینے پہ, تو اس کی روایت کہاں سے لا دو, ورنہ اپنی ماں کی نماز غلط ہے بول دو پہلے. نہیں وہ تو ویسا تو نہیں ہے, تو پھر ان کو کہاں سے لائے تم نے سینے پہ. چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو, چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو, وہ بحث وہ فلاں میں یہ ہے, اس پہ تو وہ راوی پہ وہ ہے, وہ سب آپ چھوڑ دو ایک طرف تھوڑا دیر. صرف اتنا بولیے آپ کے مسلک میں عورتیں سینے پر باندھتی ہے تو ان کی نماز ہوتی ہے کیا, تو پھر مجھے بھی اجازت دے دیجیے آپ بننے, یا ان کی دلیل کیا وہ دلیل میری بھی ہے, تو وہیں منہ بند ہو جاتا ہے ان کا. خواہ بحث کر کے کیا فائدہ. ٹھیک, تو عورتیں سینے پر باندھے, مرد ناف کے نیچے باندھے, دونوں سینے پر باندھے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد عورت جب سجدہ کرے, جو فرق کی بات وہی بتا رہا ہوں, فرق کے پوائنٹ. عورت سجدہ کرے تو ایسا سجدہ کرے کہ اس کا پیٹ اس کے مانڈیوں پر چپک جائے, اس کا سینہ اس پہ چپک جائے, اور اس کے بعد اس کا ناک سر اور اس کے پورے ہاتھ ایسے چپک جائے کہ ادھر سے کچھ نہ دکھے, چمٹ کر سجدہ کرے. کیوں؟ اور وہ سجدہ بھی کیسا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو ہاتھ رکھتے, ٹھیک ہے, پھر پیر رکھتے. یہ پہلے پورا بیٹھ جاتے عورتیں, بیٹھنے کے بعد پھر سجدہ نہیں کرتے, اپنے مطلب مانڈی پہ لیٹ جاتے, سمجھ لیجیے. پہلے سیدھا بیٹھ جاتے ہیں پھر لیٹ جاتے ہیں, ایسا بالکل یوں کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد کی واضح روایت ہے, آپ نے فرمایا سجدوں میں ہاتھ کتوں کی طرح نہ رکھو. کتا دیکھیے آپ بیٹھتا ہے تو کیسا بیٹھتا وہ رکھتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا جب آپ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو اتنا اٹھاتے ہیں کہ آپ کی بغل مبارک, چونکہ شرٹ کی آستین بڑی ہوتی کبھی کبھار, بغل یا چھوٹے شرٹ بھی پہنا کرتے ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا, آپ زمانے میں اتنے بھی کپڑے نہیں تھے, تو بہت سی بار چادر کو موڑا جاتا بیچ میں سے, ایک سوراخ کر کے ڈال لیتے سر میں سے, تو ادھر کا کھلا رہتا تھا اس کی وجہ سے, لیکن سامنے اور یہ ڈھک جایا کرتا تھا, ضرورت پڑی تو اس کو باندھ لیا کرتے تھے. تو آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آتی, روایت میں نظر آتے آپ کے بغل, آپ جب سجدہ کرتے. لیکن یقیناً جب ہم جماعت میں ہوں گے, مرد بازو تو مشکل, لیکن امامت میں آپ کو دیکھا گیا نا, تو ظاہر سے امام کو جگہ ہوتی ہے, ہم کو نہیں ہوتی ہے. لیکن چپکانے کے لفظ نہیں, نہ آپ ایسا چٹکاتے نہ آپ ایسا چٹکاتے, تو ہاتھ کو اوپر رکھنا ہے. کون نہیں, عورت ظاہر سے ہوتا ہے, عموماً عورتیں گھر میں اکیلی پڑتی ہیں, تو آپ بھی ویسی نماز پڑھیں گی, ہاتھ رکھ کے بالکل اٹھا کر. کوئی کہ ایسا نہیں عورت چپک کر پڑھے تو دلیل, ہم کو دلیل چاہیے. نہیں فلاں اتنے بڑے لوگ غلط ہو سکتے ہیں. دیکھیے بڑے غلط اور یہ غلط تو آپ کے جہاں بڑے ہیں ان کے بھی بہت سے بڑے ہیں. کس کے بڑوں کی سننا, سب کے بڑے ہیں یہاں تو ہے نا, اور بڑے بڑے ہیں, مطلب سیدھے چھوٹے موٹے بڑے نہیں. القاب تو ایسے شروع ہوتے علامہ, فاضل, مولانا, یہ وہ نام آتا ہی نہیں, مطلب سے ڈھونڈتے چلو آپ نام کہاں ہے اس میں, آخر میں ان کا نام ہے نا. تو بہت بڑے بڑے ہیں, سب کے پاس بڑے ہیں, آپ سے بڑے ان کے پاس بڑے ہیں. بہت سی ایک جماعت والے بولتے ہیں بھائی ہم صحیح ہیں, تو آپ سے بڑے تو ان کے پاس, ان کی ٹوپیاں بڑی اور ان کے لوگ بھی بڑے. تو بتائیے اب ان کے بڑوں کی سنیں آپ کی بڑوں کی سنیں, کس کے بڑے بولے تو مشکل ہو جائیں گے, تو بڑوں کی نہ سنتے ہوئے کہ تو پھر ہمارے بڑے
سب کے بڑے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے نا. تو نہ سنتے ہوئے ایک اصول نکالیے, جس کے پاس دلیل اس کی بات سن لے, چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, ختم, سیدھی سی بات. تو بھائی بڑوں کا نہیں کرتے بھائی, چلیے دلیل کی بات کریں. دلیل تو نہیں ہے تو پھر بازار جب دلیل نہیں ہے تو پھر بات آگے کر کے فائدہ کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے, بحث تو بہت ہو سکتی ہے, ضد تو بہت ہو سکتی ہے, لیکن ہم کو ذہنوں کو کھولنا ہے. تو عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں ہے. پھر پہلے قاعدے میں عورتیں برابر بیٹھتی ہیں, اپنے الٹے پیر کو کمر کے نیچے رکھتی ہے اور اس پہ کمر ہوتی ہے. دوسرے قاعدے میں الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے, جس کو تورک بولتے, کرتی ہے. یہ مردوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قاعدے میں سیدھا بیٹھتے, پیر کے اوپر کمر رکھتے. دوسرے قاعدے میں آپ تورک کرتے, مطلب الٹے پیر کی مانڈی بیٹھ کر الٹے پیر کو سیدھے کے نیچے سے بازو سے نکالتے. یہاں عورتوں کو دے دی, بولے تم تورک کرو, مرد نہیں کریں گے. مردوں کے نہیں, عورتوں کے لیے بھی وہ ہے, مردوں کے لیے بھی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ عورتوں کی نماز بہت زیادہ قریب ہے سنت کے بنسبت مردوں کی نماز کے ہمارے ماحول میں. تو مرد ادھر شفٹ ہو جائے, سجدے کا طریقہ بس عورتیں چینج کر لیں تو تقریباً نماز سنت ہے. کن باتوں کو ہم سمجھیں, اور لوگوں کے سوالات پر مشتمل کچھ باتیں میں نے جمع کی. تو آئیے وہ کام جو نماز میں ناپسندیدہ ہے, نہیں کرنا چاہیے, اچھے نہیں ہیں, یا آپ کے سامنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا صحابہ نے دیکھے اور پسند نہیں کی کہ بھائی ایسا مت کرو, اس طرح سے کہا. تو پہلے شروعات کریں گے وہ کام جو نماز میں پسندیدہ نہیں ہے اور ہمیں وہ کام نماز کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے. ان سے ہم شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نماز میں سر کو ادھر ادھر کرنا اور آنکھوں سے اوپر نیچے یا دائیں بائیں دیکھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. یاد رکھیں, نماز کی حالت میں سر کو گھمانا اور نظروں کا گھمانا, میں کہوں گا پھر وہ دائیں بائیں ہو سکتی ہے, اوپر نیچے ہو سکتا ہے, یہ پسندیدہ نہیں ہے. یاد رکھیں, یہ بالکل درست نہیں ہوگا کہ کوئی انسان نماز میں ادھر ادھر دیکھے یا سر کو ادھر ادھر ہلائے. بہت سی مرتبہ دیکھا گیا ہم لوگ اس چیز کو بہت معمولی سمجھتے ہیں, اور نماز میں تو کھڑے ہیں لیکن نماز میں کھڑے ہو کر بھی لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں. مجھ سے کسی نے ایک بار مرتبہ سوال کیا کہ نماز میں اگر کوئی شخص ادھر ادھر دیکھے تو ہم اس کی نصیحت کے لیے کیا کریں, جبکہ ہم نے اسے کئی بار تاکید کی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام کیجیے, جب بھی کوئی شخص نماز میں ادھر دیکھتا نظر آئے اور آپ کو بھی دیکھتا ہو تو آپ سلام کر دیں اس کو. کہتا ہے السلام علیکم. اب سلام جب کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ آپ کو دیکھ رہا ہوں گا غیر شعوری طور سے آپ کو جواب دے بیٹھیں گا, اور اس کو شعوری طور سے سمجھ میں آ جائے گا کیا غلطی کرتا ہے وہ. تو نماز میں سر کو ہلانا اور نظروں سے ادھر ادھر دیکھنا درست نہیں ہے. بہت سارے لوگ اتنا گھورتے ہیں, اتنا نماز میں لوگوں کو دیکھتے ہیں ادھر ادھر دائیں بائیں جانب, کہ کبھی کبھار دور سے کوئی مصلی بھی جا رہا تو وہ سمجھتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے سامنے والا, چونکہ ان کی نظر نیچے نہیں ہوتی ہیں. نماز میں سر نیچے کی طرف ہوں گا اور نظریں سجدہ گاہ, مطلب جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں, جہاں سر آپ کا ٹکتا ہے وہاں ہوں گی. یاد رکھیے یہ طریقہ ہے. اب جب سجدہ گاہ کی طرف نظریں ہوں گی تو آدمی ادھر ادھر کیسے دیکھیں گے, سر نیچے ہے اور آنکھیں سجدہ گاہ کی طرف جہاں سجدہ کر رہا ہے آدمی. ٹھیک, تو جب ایسا کریں گا تو آدمی ادھر ادھر دیکھ ہی نہیں پائیں گا. تو یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا کہا, هو اختلاس یجتلسہ الشیطان من الصلاۃ العبد. آپ فرماتے اور کہتے ہیں یہ ایک جھپٹ ہے جو شیطان نمازی کے اوپر مارتا ہے. مطلب جب ایک نمازی نماز میں سر کو ہلاتا ہے, ادھر ادھر دیکھتا ہے, تو ایک قسم سے یہ شیطان کا اٹیک ہوتا ہے اس کی عبادت کو کمزور کرنے کے لیے, اس کے خشوع کے لیول کو ڈاؤن کرنے کے لیے, اس کے ذہن میں کو عبادت سے نکال کر, پریئر اور ورشپ سے نکال کر کہیں اور وہ کنسنٹریشن لے جاتا ہے, اس کا ذہن گھماتا ہے. تو یہ بات بڑی اہم ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, کہ جب نماز میں ہو تو ہم دیکھیں, اس لیے کہ یہ شیطان کا اٹیک ہے, حملہ ہے. وہ نہیں چاہتا کہ انسان کوئی بھی کام دل جوئی سے پورا دل لگا کر کرے, اور خاص طور سے رب کو جو راضی کرنے والے اعمال ہیں اس میں تو بہت زیادہ وہ یاد دلاتا ہے, یہ کام کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, ادھر دیکھو ادھر دیکھو, یہاں کیا چل رہا ہے وہاں کیا چل رہا ہے. تو آپ نے فرمایا تو شیطان کا اٹیک ہے جو انسان پر ہوتا ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز کے اندر سر کو ادھر ادھر نہ گھمائیں, آنکھوں سے اوپر نیچے دائیں بائیں نہ دیکھیں. یہ بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے, بلکہ یہ شیطان ہماری نمازوں کو, عبادت کو کمزور کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے. اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. دوسرا کام, آسمان کی طرف نماز میں دیکھنا, اوپر کی طرف نماز میں دیکھنا, یہ درست نہیں. ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو بہت ساری چیزوں کی اجازت تھی, جیسے کہ کوئی سلام کرتا تو صحابہ جواب دے دیتے تھے. جب سلام پھیرا جاتا تو ہاتھ اٹھا کر سلام پھیرا جاتا تھا. ٹھیک, السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ. نماز میں کبھی کبھار ضرورت کی باتیں بھی کر لی جاتی تھی. یہ ابتدائی مراحل تھے. اسی طرح نماز میں آسمان کی طرف بھی صحابہ دیکھتے تھے, جیسا خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے, دعا کرتے اور آسمان کی طرف دیکھا کرتے تاکہ قبلہ جو ہے رخ بدل دیا جائے. قرآن کے اندر یہ کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں, آج سے ہم قبلے کو جو ہے بدلتے ہیں, اور اب تم جہاں کہیں بھی رہو مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کیا کرو. تو یہ ابتدائی دور تھا, لیکن بعد میں آپ نے چہرے کو اوپر اٹھانے سے نماز میں منع کر دیا. یاد رکھیے,
بہت سارے لوگ بنا کسی وجہ کے چہرے کو نماز میں اوپر اٹھاتے رہتے ہیں، ہر تھوڑی دیر کو اوپر اٹھاتے رہتے ہیں، ٹھیک، کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے ان کے پاس، ایک عادت سی بن جاتی ہے کہ ایڑیوں پر اونچکتے ہیں نماز میں اور چہرے کو اوپر لے جاتے ہیں۔ چہرے کو نماز میں نیچے، میں نے جیسا بتایا، نیچے رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا، جو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ اس کام سے رک جائیں، اور آگے فرمایا، یا پھر ان کی جو ہے نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ مطلب جو لوگ نماز کی حالت میں اوپر اپنا چہرہ کر رہے وہ اس عمل سے رک جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظریں اچک لے، مطلب ان کی بینائی، ان کی روشنی، ان کی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں اس کو چھین لیا جائے۔ تو نماز کی حالت میں اوپر دیکھنا اور چیزوں کو دیکھنا یاد رکھیے یہ منع ہے، اور خاص طور سے اوپر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ نماز میں اوپر کی طرف نہ دیکھو، کہیں تمہاری نگاہیں اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے چھین نہ لے، مطلب یہ غلط عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو ہم کو روکنا چاہیے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے نماز کی حالت میں جو ہے پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا، پہلوؤں پر ہاتھ رکھنے سے مراد جو ہے نماز کے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ کوئی نماز کی حالت میں کوکھ پر ہاتھ نہ رکھے، ایک میں ہے کہ پہلوؤں پر ہاتھ نہ رکھے، مطلب اس طرح سے نہ کھڑا ہو، ٹھیک، نماز میں یہ جو حصہ ہوتا ہے پہلو مطلب سائیڈ کا جو حصہ ہوتا ہے، ٹھیک، اس پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا نماز کی حالت میں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ رہی حدیث میں واللہ عالم کہ کیوں آپ نے اس عمل سے روکا، کیا کرتے تھے لوگ یہ نہیں پتا، لیکن ایک بات تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان ہاتھ نہیں باندھ سکتا کسی وجہ سے اور رکھ سکتا ہے تو وہ پھر رکھے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دے پھر نیچے، لیکن پہلوؤں پر رکھنا نماز کی حالت میں، یا کوک پر ہاتھ رکھنا مطلب پیٹ کے اس حصے پہ ہاتھ رکھنا، اس طرح سے نماز کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے لٹکے ہوئے بالوں کو یا آستین کے کپڑے کو یا پھر کرتے کو یا پھر کوئی اور انسان جو ڈریس آج کل لوگ پہن لے رہے ہیں بار بار درست کرنا، جیسے کہ بال سامنے آ رہے ہر بار پیچھے لے جا رہا ہے، آستین جو ہے عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کھینچ کے، حالانکہ وہ فولڈ نہیں کرتے ہیں، اب نماز میں بھی اتر جاتی ہے تو پھر نماز میں کھینچتے ہیں اس کو، پھر وہ نیچے اتر جاتی ہے پھر کھینچتے ہیں، یا پھر کرتے کو ان کو ایسا شک ہوتا ہے کہ وہ نماز میں پیٹ میں اٹک گیا ہوں گا، پینٹ کے اندر پجام چلا ہوں گا، ہر بار جب کھڑے ہوتے ہیں تو کرتے کو پیچھے سے کھینچ کر سیدھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اپنی پینٹ کو یا کسی بھی چیز کو، کپڑے کو بار بار نماز میں سدھارنا یہ درست نہیں ہے، ایک آدھ بار ہو جائے، ضرورت کے تحت ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ اٹک گیا ہے، کسی کے پیر میں اٹک رہا ہے، ہر بار میرا کرتا اتنا لمبا ہے تو میں سمیٹ سکتا ہوں، لیکن کنٹینیوسلی صرف انکانشیسلی یہ عمل کو لوگ کرتے رہتے ہیں، بالوں کو سدھارتے رہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یا تو اپنے بالوں کو آپ اچھے سے جما لیں، اچھے سے دبا دیں یا اچھے سے باندھ لیں، لیکن نماز میں بالوں کو ہر بار سیدھا کرنا یہ درست نہیں ہے، یا پھر بالوں میں خواہ ہاتھ ڈالنا یہ درست اور پسندیدہ عمل نہیں ہے، یا اسی طرح کپڑوں کو سیدھا کرنا، خاص طور سے ان نوجوانوں کو میں کہوں گا جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لے رہے ہیں آج کل، اتنا چھوٹا شرٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شارٹ شرٹ بولتے ہیں، پہلے ہی اونچا ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا ہے کہ جب نماز میں آدمی جھکتا ہے تو جھکتے وقت جو ہے پیچھے جو کمر کا حصہ اس کا کھل جاتا ہے، اور پینٹیں بھی ایسی پہنتے ہیں کہ جو بہت نیچے ہوتی ہے کمر پر۔ اب جب آدمی جھک جاتا ہے تو امکانات ہوتے ہیں، بلکہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کمر دکھتی ہے، تو پھر کمر چھپانے کو رکوع میں جاتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع سے اٹھتے وقت اس کو کھینچتے، رکوع میں جاتے وقت پھر اس کو سیدھا کرتے، سجدے سے اٹھتے وقت پھر اس کو کبھی کبھار تو 2 انگلیاں ڈال کے اندر کھوستے رہتے ہیں، ہر رکوع میں ہر سجدے میں انگلی ڈال کے کھوستے رہتے ہیں، کیوں تو نکل جا رہا ہے اور کمر نظر آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کئی بار میں نے دیکھا ہوں کہ واضح طور سے عورت اور سطر چھپانے کا حصہ بھی ان کا کھل جاتا ہے رکوع کے اندر، واضح طور سے اتنے نیچے پینٹ اور اتنا اونچا شرٹ ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع کرتے ہیں یا سجدے کرتے ہیں تو واضح طور سے کمر دکھ جاتی ہے، یاد رکھیے۔ اور نماز کی حالت میں سطر دکھنے سے، سطر کھل جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اپنی نماز کی خیر منائیں اور ایسے کپڑے نہ پہنیں جو کپڑے آپ کی نماز کو یا ہماری نماز کو برباد اور خراب کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ کیوں ایسے لباس پہنے جس کی وجہ سے نماز ہی نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، لیکن میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز چھوڑ دے، لیکن نماز پڑھتے رہیں اور نماز کو صحیح انداز سے پڑھتے رہیں۔ تو لہٰذا شارٹ شرٹ نماز میں پہن رہے ہیں یا ایسی پینٹیں جو کمر تک آتی ہے، نیچے تک آتی ہے، جب رکوع کرتے ہیں تو پیٹ نظر آ جاتی ہے، یا رکوع کرتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت کنٹینیوسلی فکر ذہن میں ہوتی ہے کہ اس کو سیدھا کرنا ہے، اس کو سیدھا کرنا ہے، یہ درست نہیں۔ اس لیے کہ نماز میں خواہ کپڑوں سے کھیلنا، سدھارنا، ڈالنا، جمانا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بالوں کو پیچھے کرنا ہر تھوڑی دیر کو نماز کی حالت میں جن کے لمبے ہوتے ہیں یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے 7 ہڈیوں پر رکوع کرنے، سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ میں کپڑا بالوں کو نہ سمیٹوں،
مجھے کیا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیے جب حکم کی بات آ رہی مطلب یہ اللہ کی طرف سے بات ہے کہ مجھے نماز کو 7 ہڈیوں پر تو 7 ہڈیاں کون کون سی ہوتی ہے؟ ایک ہڈی سر کی ہوتی ہے، سر اور ناک ملا کر ایک ہی ہڈی ہے، چونکہ اسکل کے اعتبار سے ایک ہے۔ دوسرے 2 ہڈیاں دونوں ہاتھ ہوتے ہیں، تیسری 2 ہڈیاں دونوں گھٹنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں پیر، تو پیر کے 2 انگلیاں جو مڑتی ہیں وہ ہڈیاں، اس کے بعد گھٹنے کے وہ 2، وہ 4 ہوئے، ہاتھوں کے 2 یہ 6 ہوئے، اور سر کا ایک اسکل یہ ہوئے 7۔ تو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نماز میں نہ سمیٹوں۔ بہت سارے لوگ نماز میں اتنا بڑا کپڑا پہن کے آ جاتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ رہتی ہے، رکعت باندھنے کے بعد کنٹینیو صرف کپڑے کو ہی سدھارتے رہتے ہیں، ادھر کا کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر کپڑا لے کے ادھر ڈالتے ہیں، ادھر سے پکڑ کے رومال کو ادھر صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی صحیح کرتے، ادھر سے پکڑی ادھر کھینچے۔ مطلب ایسے لباس آپ نہیں پہن سکتے جس کو آپ کو نماز میں سدھارنا پڑے، اس لیے کہ نماز خشوع کے لیے ہے، کپڑوں کو سدھارنے کے لیے نہیں ہے، کپڑوں کو سمیٹنے والا عمل نہیں ہے یہ، تو کپڑے سمیٹتے رہتے پوری نماز بھر۔ اور کبھی کبھار لوگ تعجب کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے، ہر اس میں ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی نمازی کا سین کیمرے میں آ جائے، سمجھ لیجیے ہوتا ہے، کبھی کچھ مساجد میں کیمرے ہوتے ہیں جس کو لائیو دیکھتے ہیں، اتنی حرکت کہ دوسرا آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے، اس کی نماز صحیح ہے میری نماز صحیح ہے، اتنی حرکت تو۔ اور عموماً الحمدللہ ہندوستان میں لوگ بہت کم حرکت نماز میں کرتے ہیں، لیکن بالخصوص عربوں کو دیکھا گیا اتنی حرکت نماز میں کرتے ہیں، وہ بھی یہ والی بالوں کو سدھارنے والی اور کپڑوں کو سدھارنے، جبکہ آپ سے فرما رہے مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا اور کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے، مطلب اس بات کا خاص خیال رکھنے کا کہا گیا کہ یہ عمل مجھ سے نہ ہو۔ تو ایسا لباس مت پہنیے پھر جس کو آپ کو سمیٹتے رہنا پڑ رہا ہے، ٹھیک؟ اتنا لمبا پہن لیا کہ بازو والے کا اٹکتا ہے، تو آپ نماز میں سوچ رہے کہ پہلے کھینچ لوں تاکہ وہ اٹک نہ جائے، یا اٹھتے وقت کوئی پیچھے کا نمازی اس کا سر رگڑا نہ جائے کہ تو اتنا لمبا ہے کہ سجدہ اس کا اس پہ ہو رہا ہے، یا پیچھے کا نمازی پریشان ہے تو جھکتے بھی ہے تو پھر سمیٹتے ہیں، جمع کرتے ہیں، مت پہنیے پھر۔ چست لباس کا اسلام حکم نہیں دیتا بہت ٹائٹ، لیکن اتنا بھی وہ مت کیجیے کہ اس کو سمیٹنے کے اندر آپ کا وقت ضائع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو سمیٹنا، بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کے تعلق سے، جس کے اندر جو عموماً ہم عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انگلیوں کو انگلی میں ڈالنا اور اس سے آواز کرنا لوگ کرتے ہیں نماز کی حالت میں۔ انگلی جیسا نماز میں کھڑے ہو جاتے اور کھڑے پھر کنٹینیو نماز چلو، پھر یہ انگلی لیا پھر توڑ لی، پھر کنٹینیو نماز چلو، یہ ہاتھ ڈال کے پھر کنٹینیو نماز چلو، یا اٹھتے وقت آپ دیکھیے نماز یوں کرتے پھر کنٹینیو نماز چلو، یہ منع ہے۔ انگلیوں کا نماز کی حالت میں توڑنا یا ان کو اندر ایک میں ایک ڈال کے اس طرح سے جس کو چٹخارے لینا کہیں گے، انگلیاں آواز کرتی جس کی وجہ سے، یہ نماز کی حالت میں، اس لیے کہ خشوع کے خلاف ہے۔ اب جیسی انگلیاں ٹوٹنے کی آواز آئیں گی بازو والا بھی پریشان ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، اس کا بھی کنسنٹریشن ہلتا ہے، ٹھیک، اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اپنے جو ہے ہاتھوں کو کھیلنا اس طرح سے درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نماز میں اپنی انگلیوں کو نہ چٹخاؤ، مطلب نہ توڑو، ان کی آواز نہ کرو نماز کی حالت میں۔ تو نماز میں انگلیوں کو نہیں توڑنا چاہیے، اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں۔ اسی طرح نماز کی حالت میں جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ اگر کنکریاں یا کچھ چبھنے والی چیزیں تو کنٹینیو اس کو صاف کرنا یا ہٹانا، یا اپنے سر کو صاف کرنا اور ہٹانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا کہ بار بار کوئی یا تو سجدے کی جگہ کو صاف کرے یا تو اپنے سر کو صاف کرے۔ اب یہ چیز کہاں کہاں لاگو ہو سکتی ہے؟ ایک جہاں دھول ہے، مسجد میں کبھی ایک صف بھرتی ہے، اب کبھی کبھار لوگوں کو جوش آ گیا، 2-4 صف کے لوگ آ گئے، تو اب جو ریگولر نمازی ہے جو عام لوگ پیچھے پریشان ہوتے اتنی دھول رہتی کیونکہ وہاں ریگولر نماز نہیں ہوتی، یا چھت پہ چلے جانا پڑتا کبھی، تو یاد رکھ لیجیے اب اگر آپ دھول میں نماز پڑھ رہے ہیں تو مٹی اور دھول پاک ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، جب ایسی مٹی دھول دیکھتے ہیں سجدے میں جاتے وقت تھوڑا سا اس کو صاف کرتے ہیں، پھر اٹھنے کے بعد سر کو صاف کرتے، کونی صاف کرتے، یہ کونی صاف کرتے، گھٹنے صاف کرتے ہیں۔ کچھ نہیں کریں گے ہم۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے اب یہ دھول مٹی کا ہی معاملہ ہے تو آپ سمجھ لیجئے یہی تقدیر ہے آج کی کہ آپ کے کپڑے آج خراب ہونے والے ہیں اس کے اندر۔ اور نماز میں کپڑے خراب ہو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی؟ کہاں کہاں کپڑے خراب نہیں ہو جاتے ہیں انسان کے، ہے نا؟ تو لہٰذا اننیسری ایکشنز نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی اور جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا سجدے کی جگہ میں ایک سے زیادہ کنکریاں ہاتھ نہ پھیرو، مطلب اگر کنکریاں ہیں چبھنے والی چیزیں تو ایک سے زیادہ بار ہاتھ نہیں، 1 ٹائم کر سکتے، اس کا مطلب ایک سے زیادہ بار مت پھیرو، مطلب ایٹ 1 ٹائم نماز کی حالت میں۔ تو بیسٹ پارٹ کیا ہوگا میں کہوں گا، آپ جہاں سجدہ کر رہے ہیں، ویسے عموماً مسجد میں ایسا ایشوز نہیں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مسجد سے ہٹ کر کبھی نماز کا موقع آ جائے، جیسے جمعہ ایکسٹرا لوگ آگے باہر تک چلے گئی صف، یا جہاں مسجد بن رہی ہے ابھی اور آپ نماز کو چلے گئے تو اینٹ مٹی پتھر وہاں ہوتا ہے، یا پھر کوئی بنی ہوئی مسجد میں ایک آدھ کنکر پتھر آ جائے تو آپ پہلے سجدے دیکھ لیا، اسی جگہ پہلے ہی صاف کر لیں۔ اگر نماز میں ضرورت ہے تو صرف ایک بار صاف کر سکتے ہیں، یا تو وہاں ایک بار یا تو یہاں ایک بار، کیا کرنا ہے آپ سوچ لیجیے، تو پہلے ہی آپ صاف کر لیں تاکہ کھڑے نہ ہو۔
جھکنے کے بعد کبھی چٹائی پہ آپ نے سجدہ کیا اور ایک دم بہترین نوکیلا کنکر آیا اور ایسی جگہ آتا ہے جہاں بالکل آپ کا سر ٹکتا ہے جا کر، تو پھر ایک بار تو اجازت ہے، آپ فوراً اس کو ہاتھ سے بازو کر لے سکتے ہیں، اٹھا کے آپ جیب میں رکھ لیں سب سے اچھا، تاکہ دوسروں کو بعد میں نہ چھوے، بعد میں مسجد کے بعد پھینک دے لے جا کر اس، ٹھیک بہرحال۔ تو ایک سے زیادہ آپ نے فرمایا کہا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے، ٹھیک ہے، آگے فرمایا، بلکہ معاف کرنا پہلی جو روایت پڑھ رہا تھا میں وہ یہ تھی کہ سجدے کی جگہ آپ فرماتے ہیں، سجدے کی جگہ میں جو ہے، اچھا وہ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے، اس لیے کہ رحمت نمازی کے سامنے سے آتی ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کنکریاں سامنے ہو تو بار بار ہاتھ نہ پھیرو، اس لیے کہ رحمت نماز میں سامنے کی جانب سے آتی ہے، جو اللہ کا رحم ہوتا ہے انسان پر وہ سامنے کی طرف سے آتا ہے، لہٰذا کوئی شخص کنکریوں کی طرف ہاتھ نہ پھیرے بار بار۔ آگے کی روایت میں آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم ایسا کرنا ہی ہے تو ایک بار کر سکتے ہو، اگر تمہیں ضرورت ہے کچھ کرنے کی تو ایک بار میں کنکریاں صاف کر سکتے ہو، تکلیف دہ چیز کو ہٹا سکتے ہو، یاد رکھیے۔ اب عام طور سے کنکریاں ایزا نہیں دیتی ہیں، گول گول ہوتے ہیں، خالی اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتے ہیں، لیکن ایزا دینے والی چیز کو آپ ہٹا سکتے ہیں، پھر ایک بار ہو دو، جیسے کاٹے آ گئے غلطی سے، کچھ ایسی ایزا دے رہا ہے نا، آپ سجدہ ہی نہیں کر پائیں گے، جسم کو نقصان ہوگا تو اگلے سجدے اور اگلی نمازیں ضائع ہوں گی۔ ایزا دینے کا الگ چیز ہے، کنکریاں ایزا نہیں دیتے ہیں۔ ریت عموماً آپ کے زمانے میں ریت آ جایا کرتی تھی، یہ ریت ایزا نہیں دیتی ہے کبھی بھی، ہاں اتنا ہے کہ بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ دھول مٹی ایزا نہیں دیتی ہے، کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ایک بے چینی پیدا کرتی ہے، تو اس بے چینی کو آپ کو اپنے سے دور رکھنا ہے، تو نماز میں درست نہیں۔ بہت سارے لوگ نماز میں ہر سجدے میں کنکر صاف کرتے ہیں، ہر سجدے میں سر صاف کرتے ہیں، ہر سجدے میں دھول لگ جانے کا اندیشہ ہے، تو بہت سے لوگ تو میں سجدے سے اٹھتے وقت ہاتھ بھی صاف کرتے ہوئے دیکھا، سجدے میں جانے سے کبھی دھول لگنے کا امکان ہے تو ہاتھ بھی صاف کرتے ہیں، اٹھتے گھٹنے کو بھی ایک بار ایسا ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے، ہاتھ کو صاف کرتے پھر کھڑے ہوتے ہیں، بالکل درست نہیں ہوگا۔ ہم ایک بار کوئی حرکت کرنا ہے تو کیجیے، اس سے زیادہ یہ عمل کثیر کہلائیں گا، ایک خامخواہ کا ایسا عمل جو نماز کا حصہ نہیں آپ کر رہے ہیں وہ کہلائیں گا، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا عمل جو بے قاعدہ ہو، جو نماز کی درستگی میں نہیں ہے، نماز کا پارٹ نہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے بے قاعدہ، جیسا کہ لباس کو سیدھا کرنا بار بار، داڑھی میں بار بار ہاتھ ڈالنا، مونچھوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا، بالوں کو نماز کی حالت میں سدھارنا، ایکسٹرا ہے، کپڑے کو چھوٹا پہن کے آگے تو ہر بار نماز میں کھوستے رہنا، یا ان نکلنے کا ڈر ہے تو ہر بار کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ وہ کرتے ہیں، یا کچھ لوگ تو پورا نماز سے اٹھنے کے بعد پورا ادھر کا پاجامہ اوپر، ادھر کے پینٹ ادھر سے کھینچتے اور پھر ہر بار نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ درست نہیں ہو کوئی بھی عمل، یا پھر نماز میں خامخواہ آوازیں نکالنا۔ بہت سارے لوگ نماز کے اندر جو ہے ڈکارے لیتے ہیں، حالانکہ وہ ڈکار فطری نہیں ہوتی ہے، فطری آ جائے تو اجازت ہے، غیر فطری ڈکارے لیتے ہیں، غیر فطری ڈکارے کیا تو اور اتنی دیر تک چلتی ہے، اور وہ ڈکار سمجھ میں آتی ہے کہ لی جاتی ہے، جو ہوتا ہے نا ایکسٹرا، نماز میں ڈکار نہیں، یا نماز میں اچکتے ہیں ایڑیوں پہ، ہر تھوڑی دیر ایڑیوں پہ جاتے اور آتے ہیں، ٹھیک، جیسا کہ کوئی ایکسرسائز چل رہی ہے اس کے اندر، یا پتہ نہیں کوئی نماز کا عمل ہے کہ اس طرح سے کیا جائے۔ یہ تمام کام اور بھی جو نماز کو کمزور کرتا ہے، نماز کے عمل میں ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے، جو نماز کا پارٹ نہیں ہے، پارٹ کو نہیں کہہ رہے تو آپ بولیں گے ہاں دیکھو آپ لوگ نماز میں انگلی کو حرکت دیتے ہیں نا، ہم کو ڈسٹرب ہوتا، یہ نماز کا پارٹ ہے، نہیں آپ لوگ رفع دین کرتے ہیں نا، اس سے ڈسٹربنس ہوتا ہے، یہ نماز کا پارٹ ہے۔ جو نماز سے ہٹ کر اعمال ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، فطری عمل سے آدمی ڈسٹرب ہے، غیر فطری عمل سے آدمی ڈر بھی جاتا ہے اور ڈسٹرب بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کام نماز میں نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ کام جو نماز کی حالت میں کرنا منع ہے یا جس سے نماز خراب ہو سکتی، وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، کچھ اور باقی چیز۔ اسی طرح نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے، تو ایسا کوئی بھی کام جیسے بال جما رہے، ڈکار لے رہے، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ سکون کے خلاف ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں نماز میں سکون اختیار کرو، آپ فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں اے لوگوں سکون اختیار کرو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں سکون اختیار کریں، خامخواہ نہ لیں۔ اسی طرح جس چیز سے نماز کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، ان میں یہ چیز بھی ہے کہ رکوع یا سجدے میں قرآن کی قرأت کرنا، یہ درست نہیں ہے، یا قرآن کو پڑھنا درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا سجدے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا رکوع میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن سے، قرآن کی قرأت سے منع کیا گیا ہے۔ تو رکوع اور سجدے میں نماز میں قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ نماز کی مطلب سجدے اور رکوع میں نماز میں قرآنی دعائیں بھی نہیں پڑھنا، دعا کر سکتے ہیں وہ دعائیں جو آپ سے ثابت ہے وہ کیجیے، یا پھر اپنی زبان مطلب عربی کے اندر جو دعائیں آپ کو یاد ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن نماز میں جو ہے قرآنی دعائیں نہیں کر سکتے، مطلب رکوع اور سجدے میں۔ اس کے علاوہ آپ کیجئے، پھر قیام میں کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، بہت سارے آپ سے خود ثابت ہے، لیکن ان میں رکنا چاہیے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں، تو یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح
جب انسان کو رفع حاجت پیشاب یا پیخانے کی ضرورت ہو اس حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ منع ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے، ارے اب وضو کرنا بہت جان پہ آ رہا، جو وضو ہے اس کو کنٹینیو کر لیتے، حالانکہ پیشاب بہت زور سے آ رہا ہے، لیکن اب وضو بھی ٹوٹ جائے گا، پھر نماز، مجبوریاں الگ چیز ہے کہ ایک ہی رکعت باقی ہے اور اس کے بعد جماعت نہیں ہے تو جماعت کا ثواب جا رہا ہے، ایک الگ چیز ہے، تو آدمی کبھی کنٹرول میں ہوگا، لیکن عمومی حالت میں یہ پسندیدہ عمل کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہمیشہ پسندیدہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح جب انسان کو کھانے کی ضرورت ہو اور بھوک لگی ہو تب بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک، اس لیے کہ جب انسان پیشاب اور پیخانے کی ضرورت محسوس کرے گا تو کیا اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی دھیان رہے گا، بتائیے آپ؟ اور اسی طرح اگر بھوکا ہو تو کیا انسان کنسنٹریٹ کر سکتا اپنی نماز میں؟ ٹھیک، نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فطری چیزوں کو، اسلام نے فطری چیزوں کو اول درجہ دیا ہے، کہا کہ پہلے کر لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرمایا اور کہا، اور دیکھیے الحدیث کے الفاظ اس طرح سے، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کھانے کی موجودگی اور پیخانے یا پیشاب کی حاجت میں نماز جائز نہیں ہے، لا صلاۃ، آپ نے لفظ استعمال کیا، نماز نہیں ہے جب انسان کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو اور پیشاب یا پیخانہ جانا ہو تو تب وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ تو اب اگر لوگ سوال کرتے کیا کھانا ہے، بھوکے ہیں، ہم نماز پہلے پڑھ لیں، تو کھانا پہلے کھا لیجیے، ضرورت سے فارغ ہونا ہے تو پہلے ہو جائیے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو ہے تشہد میں ایڑیوں پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا۔ ایڑی مطلب کیا ہے؟ پیر کو اس طرح سے موڑ دینا اور پیر کی جو اوپر کی ہڈی، ایڑی جس کو کہتے ہیں، پچھلا حصہ پیر کا، وہ اوپر آ جاتا ہے اور دونوں ایڑیوں پر کمر رکھتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ ایڑی پر بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں، دونوں ایڑیوں کو مطلب دونوں پیروں کو موڑتے ہیں، ایڑی اوپر آ جاتی ہے اور اس پر کمر اپنی رکھتے ہیں، ایسا بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، یاد رکھیے، اس بات کا ہم خاص طور سے دھیان دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان کی طرح مت بیٹھو، مطلب ایڑیوں پر مت بیٹھو۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ایڑی پر بیٹھا تھا، آپ نے کہا شیطان کی طرح مت بیٹھو۔ میں عائشہ فرماتی ہے وہ ایڑی کی بل بیٹھا تھا، اس کا مطلب ایڑی پر مت بیٹھو، اور سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھ کو جانوروں کے جیسا، درندوں کے جیسا، یہ ایک روایت میں الفاظ ہے کتے کے جیسا نہ رکھو، مطلب سجدہ جب کرتے وقت پورا ہاتھ نیچے نہ رکھو بلکہ صرف ہتھیلی نیچے اور ہاتھ اوپر اٹھنا چاہیے۔ یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے اور یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ بہت ساری عورتیں جب سجدہ کرتی ہے تو بالکل وہ درندوں کی طرح، جانور کی یا کتے کی طرح، کہ دو پورا ہاتھ اور پوری کونی زمین پر لگی ہوتی، نہیں، کونی زمین سے اٹھنا چاہیے نماز کی حالت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، آپ نماز میں سجدے کی حالت میں جب ہاتھ ٹیکتے تو کونیاں اتنی اٹھ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اگر لباس چھوٹا ہوتا تو بغل کی سفیدی نظر آیا کرتی، بغل کی سفیدی پیچھے دیکھنے والے کو نظر آ جاتی، اس لیے کہ صحابہ کے بعد بہت کم کپڑا میسر ہوتا تھا، اور بہت سی بار روایت میں آتا تھا ایک چادر لیتے تھے وہ لوگ، چادر کو بیچ میں سے سوراخ کر کے سر سے ڈال لیتے تھے اور بازو سے باندھ لیتے تھے، سمجھے آپ؟ تو جس کی وجہ سے یہ حصہ کھلا رہتا ہے، اس میں یہ حصہ پیک نہیں ہو پاتا ہے کبھی، اور جب آدمی نماز پڑھے گا سجدہ یوں کرے گا تو یہ کھل جائے گا تو اندر بغل دکھ جاتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ جاتی، تو لہٰذا آپ نے ایڑیوں پر بیٹھنے سے قاعدے میں منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایڑیوں پر، ایک ایڑی پر بیٹھنا تو خود سنت سے ثابت ہے۔ نماز میں اگر دو قاعدے ہیں تو پہلے قاعدے میں آپ ایک پیر کو موڑ دیں گے، الٹے پیر کو موڑ کر اس پر کمر ٹیکیں گے اور ایڑی بازو سے ایسی کھڑی رہیں گی، یہ تو پہلا ہوا۔ دوسرے قاعدے میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ اگر نماز میں دو قاعدے ہیں تو آپ الٹے پیر کی مانڈی پر بیٹھیں گے اور الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے باہر نکالیں گے، تورک کہتے ہیں اس کو عربی میں، کہ الٹا پیر ایسا رکھا ہوا ہے آپ کا، معاف کرنا، سیدھا پیر اور الٹا پیر کہ مانڈی پر آپ بیٹھے لیپ پر، اور وہ پیر ٹیڑھا ہو کر ایسا باہر، جیسا عورتیں ہمارے پاس کرتی ہیں عام طور سے، مرد نہیں پڑھتے ویسے، تورک کرتی ہے عورتیں، دیکھیے ان کے قاعدوں میں وہ سنت ہے آپ سن کی، تو بہرحال وہ کرنا چاہیے۔ تو ایڑی پر بیٹھنا نماز میں درست نہیں ہے، پہلے اس میں بھی ایڑی باہر رہیں گی اور دوسرے اس میں پیر اس کے نیچے سے نکالا جائیں گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ایڑی پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا ہے نماز کی حالت میں، تو بہت سے لوگ ایڑی بیٹھتے ہیں وہ احتیاط کریں، اور درندوں کے جیسے اپنے سجدے میں ہاتھ رکھنے سے بھی آپ نے منع کیا، مطلب جانوروں کے جیسا ہاتھوں کو پورا رکھنا منع ہے، اور یہ دونوں کے لیے منع ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ یہ عورتوں کے لیے درست ہے، مردوں کے لیے منع ہے۔ آپ نے کہا حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح مسلم کی روایت، شیطان کی طرح نہ بیٹھو، منع فرمایا، اور کہا کہ اس سے بھی روکا کرتے کہ انسان سجدے میں درندوں کے جیسا بیٹھے، اور تقریباً درندے یا جانور جس کھولیں گے جو جیسا کہ بھیڑیا ہے، کتا ہے، شیر ہے، یہ درندے جو کھاتے ہیں دوسروں کو، یہ سب ایسا بیٹھتے ہیں، ہاتھ نیچے رکھتے ہیں، تو کہا درندوں کے ایسا نہیں، ہاتھ اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا اب وہ کام جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں
کہ اگر دین پر آپ چلو گے تو ایک بدحالی زندگی گزارو گے، دین پہ اگر چلو گے تو ایک پریشان کن زندگی آپ کی ہونے والی طے ہے، مطلب یہ بائی ڈیفالٹ ہے، ویسے ہی ہونے والا ہے۔ مطلب اگر آپ دیندار ہے تو آپ کو تکلیف آنا ہے، مصیبت آنا ہے، بیماری آنا ہے، دکھ آنا ہے، تکلیف، جیل جانا ہے، پڑوسی آپ کو برے ملنے والے ہیں، اور آپ بے امنی میں زندگی گزاریں گے، نہیں آپ کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے بولا نا آپ دین پہ چل رہے ہیں۔ تو کیا واقعے میں ایسا ہوتا ہے کہ دین پہ چلنے سے صرف اور صرف آزمائشیں، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں یہ آتی ہیں؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوا، دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں آئی، لیکن ایمان لانے کے بعد وہ ابتدائی دور میں ہوا۔ جیسا کہ صحابہ کی جماعت ابتدائی دور میں پریشان تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے جانے کے بعد ابوبکر صدیق کی خلافت اور عمر ابن خطاب کی جب خلافت آئی، تب اللہ نے اتنی مال و دولت نواز دیا کہ صحابہ اب سوچ رہے تھے کہیں اللہ رب العزت دنیا میں ہمیں اس چیز کا بدلہ تو نہیں دے رہا جو ہم نے اپنے نبی کے ساتھ دکھ اور تکلیفیں اٹھائی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ دنیا میں اس کا بدلہ ملے، وہ چاہ رہے تھے آخرت میں بدلہ ملے۔ تو مطلب ایک بہترین، باوقار، عزت والی، خوشی والی، غموں سے دور والی، بیماری سے نجات والی زندگی گزاری انہوں نے۔ مطلب میں جس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ امن و امان کا یہ حال کہ ایک انسان اکیلا نکل جائے اور اس کو مسلم مملکت میں کہیں بھی جانا ہو تو بنا خوف اور خطر، مطلب کسی قسم کے وہ فیئر کے بغیر کہیں بھی ٹریول کر سکتا تھا آدھی رات کو، کوئی نہیں تھا کہ جو اس کو روک لے، کوئی نہیں تھا اس کو لوٹ لے، چونکہ امن و امان ایسا قائم ہو گیا تھا۔ مال و دولت کی ایسی فراوانی کہ ہر پیدا ہونے والے بچوں کو ایک اسٹیپنڈ مل جاتا تھا، مطلب بچہ پیدا ہوا، رجسٹریشن کرایا جائے، ایوری منتھ اس کا ایک اسٹیپنڈ ملنا چالو ہو جاتا تھا۔ وظیفہ آتا تھا بچوں کو پیدا ہوتے ہی، مطلب اس کو بولتے سوشل سیکیورٹی، سوچ بھی سکتے ہیں آپ کہ کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور ملک کی طرف سے وظیفہ آنا چالو ہو جائے، وہ آتا تھا۔ تو یہ امن و امان، سوشل سیکیورٹی، فائنینشیل سیکیورٹی، جو اکنامیکل سیکیورٹی، ہر چیز بہرحال اویلیبل تھی ان کے پاس۔ صحت کا وہ عالم، اتنی اچھی صحتیں کہ دنیا سے صحت کے ساتھ ہی لوگ جا رہے ہیں۔ یہ سننے میں نہیں آ رہا ہے کہ پریشان تھے، علیل تھے، سال بھر یہ تھے، وہ تھے، وہ تھے، بس صحت کے ساتھ ہی تھے، عمر ہو گئی تھی، اب چلے گئے۔ صحت بھی دی اللہ نے، امن و امان بھی دی اللہ نے، مال و دولت بھی دی اللہ نے، عزت اور وقار، مطلب عزت اور وقار کا یہ عالم کہ ایک خاتون نے ایک بار جو ہے جس پہ رومی حکومت نے ظلم کیا تو عباسی خلیفہ نے ایک فوج تیار کی اور وہ فوج لے کے اس نے چڑھائی کی، اس عورت کو بھی آزاد کیا، اور اس بادشاہ کو جو ایک نصیحت ملی کہ نہیں، کسی مسلمان کے ساتھ ایسا ظلم آپ نہیں کر سکتے، کوئی عورت ہو چاہے کوئی مرد ہو۔ ایک انسان پہ ظلم ہوا تو پورے ملک نے دوسرے ملک پہ چڑھائی کر دی، یاد رکھیں۔ تو یہ عزت کا، سمجھے نا، مطلب آج یہ ہے کہ آپ کسی گلی سے چلے جائے اور آپ کے کھانے پینے کے نام پر آپ کو قتل کر دیا جائے بھی تو آپ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب وہ قتل ہو جائیں گا، وہ لوگ جیل میں جائیں گے، لیکن پھر باعزت بری بھی ہو جائیں گے، ان کو پھول و ہار بھی پہنائے جائیں گے، ان کا ستکار بھی ہوگا اور وہ بڑے بڑے پوزیشنز پہ چلے جائیں گے۔ تو یہ آپ کے زندگی کا جس کو کہیں گے ویلیو ہے، آج یہ سب آپ محسوس کر رہے ہیں نا، دھیرے دھیرے کر کر اب تو دکانوں میں بھی کہا جا رہا ہے آپ آ سکتے ہیں اور آپ نہیں آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حالات ہے۔ تو ابھی خوشگوار زندگی ملیں گی کیسے، کہ اچھی زندگی ہم نے کیسے پائیں گے؟ اس کے کچھ اصول اور بنیادیں شریعت نے دی یا نہیں دی کہ ہم سے کہا کہ نہیں بس ایسی کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزارو، دنیا چلے جاؤ، نہیں۔ یہ دین پر چلنے والا اس دنیا میں بھی عزت اور وقار کی زندگی جیتا ہے، اور آخرت میں تو عزت اور مقام اور مرتبہ اور رحم تو صرف ان پر ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، چاہے وہ دنیا کی زندگی جیسی بھی گزری ہو بہرحال۔ لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر انسان ہر وقت آزمائش سے نہیں گزرتا تھا ایمان لانے کے بعد، وہ ایک دور ہوتا تھا، بس اس کے بعد امن و امان میں لوگ زندگی گزارتے تھے۔ تو لہٰذا خوشگوار زندگی، امن والی زندگی، مصیبت سے نجات والی زندگی، صحت مند زندگی، اچھی زندگی کیسے ہم گزارے، اس کے لیے کچھ رہنما اصول ہیں۔ میں کوشش کروں گا آنے والے جمعہ میں آج کا جمعہ ملا کر کچھ رہنما اصول 10 سے 15 کے بیچ بہرحال جو بھی رہیں گے وہ اصول رکھنے کی کوشش کروں، تاکہ ان اصولوں سے ہم دیکھیں کہ ایک اچھی زندگی دنیا کی میں اور آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ شروعاتی ایک دو نکات جو ہے اس کی اہمیت کے اعتبار سے، باقی نکات آگے پیچھے بہرحال اس کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ تو پہلا نقطہ جس نقطے کی وجہ سے ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، یاد رکھیے، وہ نقطہ یاد رکھیے۔ اس کو لینے سے پہلے یہ بتا دوں کہ دنیا میں اور آپ جو بھی کرتے ہیں، آپ اور میں جو کر رہے ہیں، یا کوئی نان مسلم اور مسلم جو بھی کر رہے ہیں، چور اچکے ڈاکو اور شریف لوگ جو بھی کر رہے ہیں، سب کچھ جو کوئی کر رہا ہے اس کا مقصد ہے اچھی زندگی گزارنا۔ ایک ڈاکو چوری کر رہا ہے، وہ سوچتا ہے چوری کرنے کی وجہ سے ایک اچھی زندگی ملیں گی، تو اچھی زندگی کے لیے۔ ایک آدمی شراب بیچ رہا ہے، اس لیے بیچ رہا ہے کہ اس سے کمائی ہوں گی تو اس کی اچھی زندگی ہوں گی۔ تو ایک آدمی نماز روزہ کر رہا ہے، اس سے اچھی زندگی، مطلب جو کچھ دنیا میں مومن اور کافر، کالا اور گورا، مرد اور عورت کر رہے ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے، دنیا کی ایک سیٹسفائیڈ اچھی زندگی۔ بولتے ہیں لوگ یار عزت ہونا زندگی میں، باقی مال و دولت تو آ جائیں گے، تو اچھی زندگی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ بات تو طے ہے۔ تو کوئی اچھی زندگی کے لیے جب سب کچھ کیا جا رہا ہے تو کیا اچھی زندگی ہم پا رہے ہیں؟ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس کوئی اصول ہے۔ تو آئیے پہلا اصول جس کو اپنانے سے ایک اچھی زندگی دنیا کی ملتی ہے اور آخرت کی تو یقیناً ہوں گی، یاد رکھیے، وہ پہلا اصول یاد رکھیے، وہ یہ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح یہ پہلا اصول ہے جس کو اپنانے کے بعد دنیا کی بہترین زندگی ملتی ہے، امن و امان کی زندگی ملتی ہے، بیماریوں سے نجات والی زندگی ملتی ہے، پریشانی سے نجات والی زندگی ملتی ہے، اور ایک انسان اچھی دنیا گزارتا ہے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ پہلا اصول ہے ایمان اور عمل صالح،
یہ بنیادی اصول یاد رکھیں. مطلب ایمان کو چھوڑ کر، نیک اعمال کو چھوڑ کر ہم مسلمان صرف نام کہنے سے دنیا کی اچھی اور آخرت کی اچھی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. ہمیں ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا ہوں گے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. مطلب ایمان ویسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عمل صالح وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. چونکہ ہم ایمان کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، عمل صالح کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں. ایمان بھی اپنا من مانا، عمل صالح بھی اپنے من مانے. مطلب ایمان بھی اپنے بنا لیا کہ یہ کرے تو ایمان ہے، یہ کرے تو ایمان والا نہیں ہے. اور نیک عمل کی ہماری اپنی فہرست ہے، جس کے اندر اکثر وہ چیزیں جو بدعت الخرافات جس کو ہم نیکی اور اچھائی سمجھ کے کر رہے ہیں. تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح یہ پہلا اصول ہے دنیا میں اچھی زندگی کا، اور سب سے اہم اصول ہے، اس لیے سب سے پہلے رکھ رہا ہوں اس کو. اگر ایمان نہیں اور عمل صالح نہیں ہے تو دنیا کی اچھی زندگی کوئی آدمی نہیں گزار سکتا. یاد رکھیے، اللہ رب العزت یاد رکھیے، جب انسان 40 سال کی عمر گزار چکا ہوتا ہے دنیا میں، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، اسے مومن اور غیر مسلم کا مطلب غیر مومن کا فرق نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے کہ وہ حق ہے. وہ اس کا اپنا طریقہ ہے، وہ اس کی اپنی دلیل ہے، وہ لوگوں پر ثابت کریں گے روز قیامت. ہم کو نہیں معلوم کیسے، لیکن اللہ ثابت کر دیتا ہے کہ اسلام حق ہے، ایمان ضروری ہے. وہ اللہ کا کام ہے. تو اس عمر میں آنے تک جو ایک میچورٹی کی عمر ہوتی ہے، اللہ لوگوں کو بتا دیتا ہے حقیقت کیا ہے. اور سب کو پتا، یاد رکھیے، حقیقت کیا ہے. کہیں نہ کہیں دل میں بات آتی ہے کہ یار حق تو یہی ہو سکتا، امن تو یہی ہو سکتا، سچا راستہ تو صرف یہی ہو سکتا ہے. خیر ہم تو مسلمان ہیں تو بہرحال آنکھ ہی کھولی اس میں کہ ایمان اور نیکی کی بات ہو رہی ہے، گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کانوں میں اذان دی جا رہی ہے، پیدا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بہرحال ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح یہ سب سے اصل چیز ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ جو کوئی ایمان لائے، من عمل صالحا، جو کوئی ایمان لائے، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. کیا فرماتا اللہ، وہو مومن، لیکن وہ ایمان والا. تو اللہ فرماتا فلنحيينه حیاة طیبہ، تو اس کو ہم دنیا کی بہترین زندگی عطا کرتے ہیں. جو کہ اللہ فرما رہا ہے نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بشرط ہے کہ وہ ایمان والا ہو. مطلب ایمان کے بعد ہی نیکی اور نیک عمل قبول ہوتے ہیں، بشرط ہے کہ ایمان والا ہو. تو ہم اس کو بہترین دنیا کی زندگی عطا کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر فرمایا زندگی عطا کرتے ہیں اور ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ ضرور بھی ضرور دیں گے. یہاں دوسری بار جو بدلہ دینے کی بات ہو رہی ہے آخرت کا بدلہ ہے. تو دنیا کی بہترین زندگی دیں گے اور نیکی کا بہترین اجر دیں گے قیامت کے دن. تو جو کوئی ایمان والا ہو، نیک عمل کرتا ہو، اس سے اللہ کا وعدہ ہے دنیا کی بہترین زندگی کا، اور آخرت میں جو دنیا میں کیا اس کے بہترین بدلے کا. تو یہ پہلا اصول ہے، یاد رکھیں. تو ہمیں ایمان لانا جیسا اس کا حق یاد رکھیے. وہ کیسا ہے؟ الحمدللہ ہم پچھلے کئی جمعہ میں شرک کے تعلق سے اور جو ایمان کے خلاف چیزیں جاتی ہیں، مرتد کے تعلق سے، اور کئی باتیں ہم نے الحمدللہ دیکھی تھی کہ وہ لوگ جو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، وہ لوگ جن کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، شرک کی حقیقت کیا ہے، توحید کیا ہے، وہ سب دیکھ چکے ہیں. تو لہٰذا ایمان لانا جیسا اس کا حق ہے، یہ پہلا اصول ہے. اور اس کے بعد ایک ہی آیت میں کہا کہ نیک عمل کرے ایمان کے ساتھ، تو مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ اس میں تمیز نہیں کرتا ہے. تو وہ دنیا کی اچھی زندگی پائیں گا، آخرت کی اچھی زندگی پائیں گا. اب بتائیے میں اور آپ کیا دنیا کی اچھی زندگی پا رہے ہیں؟ تو کہیں نہ کہیں اس پہلے نقطے پہ ہم کو غور کرنا ہوگا کہ ایمان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں ایمان کی خلاف ورزی تو ہم نہیں کر رہے ہیں ادھر، کہ ایسا تو نہیں ایمان کا دعویٰ تو کرے لیکن عمل صالح میں کوئی کمزوری آ گئی. نیکیاں جو کرنا چاہیے تھا ایمان کے بعد، جیسے کہ ایمان لانے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھائی کو حکم دینا، برائی سے روکنا، حلال کھانا، حرام سے بچنا، اور ایک فہرست لمبی چلتے رہتی ہے. لوگوں کے اچھے سلوک سے پیش آنا، پڑوس سے اچھا سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، مسکین وغیرہ، یہ سب چیزیں آتی ہیں. تو ہم اگر ایمان لا رہے ہیں تو نیک اعمال کی طرف ہم بڑھیں، اور اگر ایمان میں درست کی نہیں ہے تو ایمان کو جاننے کی ہم کوشش کریں، جس کے تعلق سے الحمدللہ کئی کتابیں موجود ہیں جس کے اندر ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی کتنی شاخیں ہیں، ایمان کی افضل اور مفضول شاخیں کیا ہیں، اس کو کیسے سمجھا جائے گا، یہ سب چیزیں موجود ہیں. یاد رکھیں. تو اگر دنیا کی اچھی زندگی میں اور آپ چاہ رہے ہیں، یاد رکھیں، تو یہ پوائنٹ سب سے پہلا یاد رکھیں. تھوڑا غور کریں، آپ تھوڑا غور کریں کہ ہم لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ایمان کچھ چیزوں سے اظہار ہوتا ہے، یاد رکھیں، کچھ چیزوں سے دکھتا بھی، یاد رکھیں. ہر چیز سے نہیں دیکھ سکتے لیکن کچھ چیزوں سے دکھتا بھی، یاد رکھیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی ایمان کی بات کرے تو ظاہر سی بات ہے، دوسری چیز ہے کہ لوگ اس کو نمازی پائے، دیکھتے ہیں نا. اب آپ ایک مثال لے لیجیے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن ہر تقریباً اب لاک ڈاؤن کے بعد سے تو ہر مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے. تو لاک ڈاؤن میں کیا ہوگا، جو مسجد میں جمعہ نہیں بھی ہوتا تھا کیونکہ اب جانے کا مسئلہ تھا، تو لوگوں نے وہیں محلے کی مسجدوں میں سے شروع کر دیا. ہر جگہ جمعہ ہوتا ہے، ہر مسجد جمعہ میں فل ہے. فل کیا، اوور فلو ہے، اوور فلو جاری نا، سڑکوں پہ پڑھ لے رہے ہیں، چھتوں پہ پڑھ لے رہے ہیں، ادھر پڑھ لے رہے ہیں، ادھر پڑھ لے رہے ہیں، ایکسٹینشن ہو جا رہا ہے. مطلب اس دن کے تک مطلب اتنی مسلمان آبادی ہے، اتنی پاپولیشن ہے کہ مسجد اگر سب پڑھے جمعہ تو نہیں پڑتی ہے. اور اگر آپ کو پیک دیکھنا ہے نماز کا، پیک جو سب سے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، تو میرے اعتبار سے میرا غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے جمعہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں، پیک ہے وہ. تو اتنے مسلمان تو کم از کم ہے، لیکن اس دن بھی پورے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. تو پیک ہے، تو اتنے مسلمان تو موجود ہے، اس کا مطلب
تو اگر ایمان کا دعویٰ کرے تو پھر عمل صالح غائب ہے نا. دوسری چیز کیا آ جاتی ہے؟ ایمان کے بعد نماز. چونکہ جہاں بھی ایمان کا تذکرہ آئے گا اس کے بعد نماز کا تذکرہ آئے گا. اور علماء نے کہ کئی فتاوے موجود ہیں جو لکھتے ہیں ایمان کے بعد جو نماز قائم کرتا ہے اس کی دیگر عبادتیں قبول ہوتی ہے، ورنہ دیگر عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں. جیسے کہ روزہ، حج، زکوٰۃ تب ہوں گی جب وہ نمازی بھی ہو ساتھ میں. جو بڑے جیسے بچوں کا بولتے ہیں ارے نماز پڑھو گے روزہ رکھ کے کیا فائدہ تمہارا. صحیح بات ہے، نماز بیٹے قائم کرو، اس کے بعد روزے کا عمل بھی ملے گا، زکوٰۃ کا بھی اجر ملے گا، اور تمام نیکیوں کا ملے گا. کنڈیشن لگاتے علماء، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں ادھر کی. تو لہٰذا ہم ایمان کی بات کریں تو کچھ چیزوں سے ظاہر ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی اس سے خالی ہے. تو لہٰذا پہلی چیز یاد رکھیے وہ ہے ایمان لائے اور نیک اعمال کریں، اور مختلف چیزیں یاد رکھیے نیک اعمال کے اندر جو بھی ہوتی ہے یاد رکھیے وہ کرے، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور دیگر باتیں جو میں نے آپ سے کہی تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہے. اگر ہم ایمان نہیں لائے جیسا اس کا حق ہے تو دنیا کی ایک اچھی زندگی تو ہو ہی نہیں سکتی، اور آخرت میں نجات تو بھول ہی جائیے پھر. اس لیے کہ ایمان میں جس کی گڑبڑ ہو جائے، خلل ہو جائے، کمزوری آ جائے، بگاڑ آ جائے، اس کے لیے نجات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سکسیس نہیں ہے اس دنیا اور آخرت میں. ہاں دنیاوی اعتبار سے کبھی کوئی دنیا کے سٹینڈرڈز پہ ہو سکتا ہے، آپ بولے کہ یار ایمان والا تو نہیں تھا لیکن اچھی زندگی گزار لیا، کہ دولت تھی، مال تھا، بیوی بچے تھے، سب کچھ تھا، لیکن یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں بننے والا، یہ دنیا میں رہ جانے والے ادھر. تو آخرت میں نجات کے لیے ایمان صحیح ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. لہٰذا ہم یاد رکھیں اپنی من مانی زندگی گزار کر دنیا میں امن اور امان نہیں پا سکتے، اچھی زندگی نہیں پا سکتے، اور آخرت میں نجات تو پا ہی نہیں سکتے. تو لہٰذا ہم کو سب سے پہلے کرنا ہے جس میں سب سے اول توحید پہ ہم کو قائم رہنا ہے، اور توحید کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، دیگر جو چیزیں آتی ہے اس پہ ہم کو قائم رہ کر اپنے آپ زندگیوں کو اس طرح گزارنا ہے، تبھی جا کے یاد رکھیے ہم کامیاب ہو سکتے. یاد رکھیں اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا جب میں نیک اعمال کی بات کر رہا ہوں تو چونکہ دونوں بات آیت کے اندر آئی کہ جو نیک عمل کرے چاہے مرد ہو عورت ہو وہ ہو مومن، تو نیک عمل کی بات ہو، نیک عمل وہی ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی کیا جائے. نیکی آپ اپنے ڈھنگ سے نہیں کر سکتے، یہ بات بھی بتانا ضروری، چونکہ لوگوں نے نیکی کے بڑے عجیب و غریب طریقے نکال دیے. ہم چھوٹے تھے مسجدوں میں کبھی جاتے تھے تو مسجد میں کچھ چارٹس ہوتے تھے، الحمدللہ آج کل وہ چارٹس نہیں دکھتے ہیں چونکہ اب نوجوان سوال کرتے ہیں. چارٹس ہوتے تھے، ایسے ایسے چارٹس، عجیب و غریب اعمال اور ایسے ایسے بینیفٹس کہ اس چھوٹے ذہن سے ہم جب سوچتے تھے تو ہم کو لگتا تھا یہ عمل کر کے نجات ہے. نماز پڑھنے والے تو خامخواہ اس سے محنت کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اگر جمعہ کی نماز کے بعد یہ درود ایک بار پڑھ لے تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ایک چھوٹا بچہ تو سوچتا ہے یار شارٹ کٹ تو یہ دکھ رہی کہ نماز پڑھ لو جمعہ کی اور یہ درود پڑھ لو تو 80 پھر باقی ہفتہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں. ٹیئرس کی تو لائف بھی نہیں دیکھ رہی ہم کو. اچھا 2 جمعہ پالے تو 160 سال کی. اگر یہ کوئی کہے کہ بھائی شب قدر کے اندر یہ اجر ہے اس کا کہ 1000 مہینے جو کہ اپروکسیمیٹلی جو ہے 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس کے اراؤنڈ ہوتا ہے، وہ 83 سال اور 4 مہینے ہو جاتے ہو، تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر رفلی بولے 80 سال کا اجر ایک رات میں ملتا ہے، سال میں ایک رات آتی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے چونکہ ثابت ہے. لیکن یہاں ثابت نہیں، وہ چیزیں منائی جا رہی ہیں. ایک رات آپ جاگ لے اس دن کے بعد کا روزہ رکھ لے تو 120 سال کے گناہ معاف. اب 120 سال لائف کس کی ہوتی ہے نا. یہ سب موضوع روایتیں ہیں کہ جو 15 شعبان کی رات پالے اس رات جاگ لے صبح کا روزہ رکھ لے 120 سال کے گناہ معاف. ایسی شارٹ کٹ ہے. شب قدر کی فضیلت نہیں، 1000 مہینے بھی 83 سال ہی ہوتے ہیں، 120 سال وہ بھی نہیں ہوتے ہیں. تو عجیب و غریب چیز ہے. تو عمل صالح کے لیے کنڈیشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز کا ثابت ہونا، اس کے اصول موجود ہونا یاد رکھیں، ورنہ پھر کیا ہوگا ہم منمانی کریں گے یاد رکھیں. اور یہ مزاج ہمارا بہت بن چکا ہے یاد رکھیں. امام مالک رحمہ اللہ کا زمانہ ہے، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر میں عیدگاہ میں نماز پڑھتا ہوں اور عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھتا ہوں تو اس سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیے تو کیسا ہے. تو امام مالک نے فرمایا کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. تو کہا وہ نہیں مجھے معلوم سنت ثابت نہیں، کر لیے تو کیا ہوا. یہ بالکل ہمارے زمانے کا آدمی دکھتا ہے کہ کر لیے تو کیا ہوا سوال رہتا ہے، مطلب بھائی یہ رات ثابت نہیں، کر لیے تو مطلب ہر بار وہ کر لیے تو کر رہتا، کر لیے تو کیا نمازی تو ہے. وہ بھی 2 رکعت پڑھنا چاہتا تھا. عیدگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے. ہاں کوئی شخص عید کی نماز کے لیے مسجد میں آئے اور مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھنا چاہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ عید کی نماز اگر مسجد میں ہو رہی ہے تو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ زمانے میں وہ میدان میں اور کھلے علاقوں میں ہی ہوتی تھی بہرحال، تو وہاں آپ نے کبھی نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ سوال کر رہا ہے کر لیے تو کیا ہوا. تو وہ مالک رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا. قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سنائی، وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ نور آیت نمبر 63 کا ایک پارٹ ہے، وہ پڑھ کے سنائی. انہوں نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. یہ آیت انہوں نے پڑھ کے سنائی. جب اس نے یہ سوال کیا کر لیے تو کیا ہوا، ٹھیک ہے آپ سے انہوں نے نہیں کیا لیکن میں کر لوں تو انہوں نے یہ آیت پڑھی. حالانکہ نماز کا سوال تھا، اس کا ترجمہ ہے لہٰذا جو لوگ اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ رسول نے وہ کام نہیں کیا، نماز پڑھی 2 رکعت عید سے پہلے، تو لہٰذا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے اور کہیں ان کو کوئی دردناک عذاب آ کر نہ پکڑ لے. جو اس نبی کی مخالفت کریں گا کوئی مصیبت نہ آ جائے یا کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے، انہیں ڈرنا چاہیے. تو امام مالک نے آیت پڑھ کے اس کو سنا دی، اس کی عقل ٹھکانے آگے وہ چلا گیا. تو آج ہی ہم کر لیے تو کیا ہوا، ہاں یہ بھی تو نیکی ہے نا، ایسا کر لیے تو کیا ہوا.
ہے نا, اور الٹے سوالات رہتے ہیں. مطلب آپ صورت نماز ایسی پڑھی نہیں, ایسا پڑھ لیے تو کیا ہوا, مطلب ایک بالکل نیا ہے. تو خیر چلیے میں ایک اصولی بات آپ کو آج بتا دیتا ہوں, اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں تو ہمیشہ لائف میں آپ کو بینیفٹ فائدہ ملے. اصولی بات کیا ہے؟ عبادت میں صرف وہ کام کرنا ہے جو بتایا گیا ہے, باقی سب منع اور حرام ہے. یہ اصول ہے. عبادت میں صرف وہ کرنا ہے جو بتایا گیا ہے, باقی سب جو چیزیں ہیں وہ ناجائز ہوں گی اور حرام ہوں گی. یاد رکھیں, مطلب کوئی اگر سوال کرے کہ میں نماز پڑھوں تو ہاتھ کو ایسا باندھوں پیچھے, تو پھر کیا ہوں گی کہ نماز میری قیام میں نہیں, ٹھیک ہے آپ صلی اللہ نے کیا ہوں گی کیا؟ تو عبادت میں وہی کرنا ہے جو بتایا گیا, باقی منع ہے. اور دنیا میں انہی کاموں سے بچنا ہے جس سے منع کیا گیا, باقی سب حلال ہے. مطلب شریعت میں عبادت میں جو چیز بتائی گئی وہی کرنا ہے, باقی حرام ہے. اور دنیا کے معاملات میں جن چیز سے منع کیا ان سے رکنا ہے, باقی سب حلال ہے. جیسے کہ کمائی میں کیا چیز حرام ہے؟ سود, باقی سب حلال ہے. وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا؟ اتنی چیزیں, باقی سب سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو شریعت نے نہیں بتایا کہ جام کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, آم کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, دودھ پی لے تو وضو نہیں ٹوٹتا, پیدل چلے تو وضو نہیں ٹوٹتا. ضرورت نہیں, کن سے ٹوٹتا بتا دیا, سمپل. تو دنیا کے معاملات اور دین کے معاملات, دین میں جو بتایا گیا وہ کرنا ہے, اور دنیا میں جس سے روکا گیا اس سے رکنا ہے. باقی دنیا میں سب حلال اور باقی ہے سب حرام. تو یہ اصولی بات ہے. تو اب آپ رات کو جاگ کر عبادت کر رہے ہیں, بتایا گیا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں صرف جو چیز سے منع کیا گیا, جیسا کہ جو بھی چیزیں, جیسا میں نے کمائی کے اندر سود کی بات کر لی, بات چیت کے اندر جھوٹ نہ بولے, دھوکہ نہ دے, باقی سب حلال ہے. پھر باقی سب باتیں حلال ہوں گی آپ کی. تو یہ اصولی بات ہے. اب یہ اصول کو چھوڑ کے ہمارا کر لیے تو کیا ہوا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جو عمل کریں گے وہی نیک عمل کہلائیں گے. تو لہٰذا ہمیں ایسے دوسرے تمام کاموں سے بچنا ہے. آئیے دوسری چیز یاد رکھیے جو اصولی بات ہوں گی دنیا کی بہترین زندگی کے لیے, وہ ہے نماز. یہ اہمیت کے اعتبار سے دوسرا پوائنٹ ہے, اور یہ واقعی میں اہمیت کے اعتبار سے سیکنڈ ہے, چونکہ ایمان کے بعد سب سے اصل چیز ہے نماز. نماز کی کیا اہمیت ہے میں سمجھتا ہوں بتانے کی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, کوئی شخص ایمان لاتا ہے, ایمان لاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرواتے ہیں اس کو؟ ایمان لاتے ہی دوسرا کام سب سے پہلے اس کو نماز پڑھواتے ہیں. کچھ روایتوں میں نماز سے پہلے کچھ اعمال ہے, کسی سے کہا غسل کر کے آ جا, کسی سے کہا دورے جہالت کے بال نکال کے آ جا, مطلب زیر ناف کے بال وغیرہ نکال لے. تو وہ جاتا تھا, زیر ناف کے بال نکالتا تھا. جو ایکسٹرا وہ لوگ زمانے میں شاید بال نہیں کاٹتے تھے, جو وہ کرتا تھا غسل لیتا تھا, آ جاتا تھا, نماز پڑھ لیتا تھا. لیکن نماز پڑھوائے تو وہ ایک انسان اسلام قبول کرتا ہے, تو قبول کرتے ہیں نماز آخر اس کے بعد. اس کو کوئی چانس نہیں گیا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے 11 مہینے 1 سال 2 سال کی نماز سیکھو, کوشش کرو, پھر آگے تو پھر پڑھنا چاہیے. نہیں, ایمان قبول کرتے اس کو نماز پڑھوائی جا رہی ہے. بالکل سیکنڈ عمل ہے. کتنا ہے میں اس سے میں سمجھتا ہوں, خالی بتانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ایمان قبول کیا کہ نماز پڑھنا ہے اس کو. اور یہ ہر اس میں کہ وہ شخص آئے, انہوں نے وہ کیا, آپ نے کہا جاؤ غسل لو, نماز پڑھو, جاؤ فلاں کرو, نماز پڑھو, پھر گھر جاؤ فلاں کرو, یہاں اور نماز پڑھو. تو نماز فوراً آ گیا. ایمان لاتے ہی اب کوئی چارہ اس کے لیے نہیں بچا سوائے اس کے کہ اس کو نماز قائم کرنا ہے. ابھی کتنی افسوس کی بات ہے, دنیا کی بہترین زندگی, بیماریوں سے نجات ہم چاہتے ہیں, پریشانیوں اور دکھوں سے نجات چاہتے ہیں, فائنینشیل برڈنس جس کو کہیں گے ہم, مالی جو ہمارے پہ بوجھ ہو چکا ہے اس سے نجات چاہتے ہیں, اور رب کے سامنے ہم سجدہ ریز نہیں ہوتے ہیں, نماز قائم نہیں کرتے. دوسرا اصول ہے دنیا کی اچھی زندگی پانے کا, چونکہ جن لوگوں نے اس اصول کو اپنایا تھا اپنی زندگی میں, یاد رکھیں جو اللہ کے سامنے جھکے تھے دنیا ان کے سامنے جھکی ہے. یہ تاریخ اس کی گواہ ہے. جو رب کے سامنے جھکے دنیا ان کے سامنے جھکنے سے مراد یہ نہیں کہ سجدہ کی, جھکنے سے مراد یہ کہ ان کی ماننا پڑی دنیا کو. اب ہم رب کے سامنے نہیں جھک کر پھر جہاں بھی جس کو منانا چاہیں گے وہ چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے, ذلیل تو ہر جگہ ہونا ہے, لیکن رب کے سامنے جھکنے والوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے, یاد رکھیے کہ وہ دنیا ان کے سامنے جھکتی ہے, یاد رکھیے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. لہٰذا ہم نماز قائم کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں نماز کی اہمیت اس سے پتہ چل گیا. فرماتے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, لہٰذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کیا کرو. مطلب رب سے سب سے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز. اور نماز میں سجدے میں سب سے قریب ہوتا ہے. تو یہ بتانا چاہ رہے سب سے قریب, تو مطلب اللہ سے قربت حاصل کرنے کا طریقہ بھی نماز کے ایک رکن کے اندر ہے, سجدہ. لہٰذا اس میں دعا کرو. اس کا معنی یہ نہیں جو ہمارے پاس عام طور سے میں نے دیکھا لوگ نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد ایک سجدہ کرتے ہیں اور ہاتھ یوں رکھ کے سجدہ کرتے ہیں. سجدہ ایسا کرتے ہیں نا, ہاتھ رکھے ہیں تو ہاتھ یوں رکھ کے کرتے ہیں, تو وہ بولتے ہیں دعا کا سجدہ ہے. دیکھا آپ نے لوگ سجدہ کرتے ہیں, یہ معنی نہیں اسے. نماز کے اندر جو سجدہ ہے اس میں دعا کیجیے. آپ تسبیحات پڑھ لیجیے جو ہے سجدے کی, اس کے بعد عربی کے اندر دعائیں کیجیے جو آپ سے ثابت ہیں. صرف رکوع اور سجدے میں ایک چیز منع ہے جو آپ سے منع کی, وہ یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآنی آیتیں آپ نہیں پڑھ سکتے. یاد رکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا رکوع اور سجدے میں قرآنی آیتیں نہیں پڑھی جائیں گی, ٹھیک ہے, وہ قیام میں صرف. تو آپ دعائیں جو آپ سے ثابت وغیرہ کر سکتے ہیں, حتیٰ کہ اگر نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ علماء لکھتے ہیں اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں تسبیحات کی بعد سجدے کی. تو بہرحال اپنی زبان میں کیجیے, عربی والی کیجیے, کوئی مسئلہ نہیں, وہاں آپ کر سکتے ہیں. تو گویا اللہ سے سب سے قریب ہونے کا طریقہ بھی نماز کا ایک رکنی ہے. سب سے زیادہ بندہ نماز میں سجدے کی حالت میں اللہ سے قریب ہوتا ہے. تو لہٰذا
اس سے پتہ چلا کہ اللہ سے ہم کو مانگنا ہے، اللہ کے سامنے گر گڑانا ہے، اللہ کے سامنے آبکا کرنا ہے، کوئی چیز دنیا اور آخرت کی نجات ہم چاہتے ہیں تو ہمیں نماز قائم کرنا پڑیں گے، چونکہ سجدہ نماز میں ہی آتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں۔ لہٰذا اگر ہم نمازوں سے ہی دور ہے تو باقی کیسے ہم فائدہ حاصل کر سکیں گے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا؟ شروعات میں نے خطبے کے اندر یہ آیت تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، یقینا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر اور نماز کے ذریعے مانگنے کا حکم دیا گیا۔ ہم مانگ رہے ہیں تو صبر کیجیے مصیبتوں پر اور پھر نماز کے ذریعے مانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ جب کوئی دکھ مصیبت پریشانی ہوتی تو آپ نماز کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ تو بالکل عام بات ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، مطلب نماز قائم کرتے۔ جب بھی سجدے کا تذکر آتا ہے اس کا صرف سجدہ نہیں، نماز کے اندر کا سجدہ مراد ہوتا، تو نماز کی طرف بڑھ جاتے، یاد رکھیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نمازوں سے غافل ہے، یاد رکھیں۔ ہر وقت میں 5 وقت کی نماز ہمیں دی گئی، ان 5 وقت کے اندر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کچھ نمازوں میں موجود ہے اور کچھ میں نہیں ہے۔ جو موجود ہے ان کا حال ہے، جو آتے ہی نہیں ہے ان کا تو ایک الگ ہی معاملہ ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ یہ کرنے والا ہے، اللہ وہ کرنے والا ہے، اللہ دیں گا، نماز کیا ضروری ہے، کیا نہیں بھی کریں گے تو جو دینا اللہ کو تو دینا ہی ہے، فلاں، یہ سارے بہانے جو، لیکن جو تمہیں حکم دیا کرنے کا وہ چھوڑ کر باقی سب بہانے چل رہے ہیں۔ تمہیں کیا حکم دیا گیا؟ نماز قائم کرو۔ اللہ غفور رحیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم کو حکم کیا ہے؟ غفور رحیم تب ہے جب تم یہ کر کے آؤ، تو تم کیا بول رہے ہیں؟ وہ غفور رحیم ہے، تو لیکن اسی نے کہا کہ نماز قائم کرو، وہ پارٹ چھوڑ کے دوسرے پارٹ پہ ڈسکشن چالو ہے۔ تو اللہ کے لیے اگر دنیا کی بہترین زندگی ہم چاہتے ہیں تو ہم نمازی بن جائیں۔ خالی ایک میری بات کو سنی، ایک مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، خالی ایسا سمجھیے کہ قوم ہے وہ جاگتی ہے یا سو رہی ہے، دیکھو جاگتی سو رہی بول تو بستر پہ سونے والی سلیپ وہ نہیں بول رہا ہوں میں۔ قوم باشعور ہے، قوم سمجھدار ہے، قوم دنیا کو جانتی ہے، یہ قوم کو الو نہیں بنایا جا سکتا ہے نا، جاگ رہی اس سینس میں۔ تو قوم جاگ رہی ہے اور سو رہی ہے، اس کا پیمانہ اگر خالی آپ کو لگانا ہے تو آپ اندازہ لگائیے، ایک سوچی خالی کہ ایک ایسی بستی اور ایسا علاقہ جہاں سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت کی نماز پڑھتے ہیں، قوموں پر کیا تصور رہیں گے ایسی قوم کا جو آدھی رات کو بھی جو ہے مسجد کی طرف جا رہی ہے، دن میں بھی مسجد کی طرف جاتی ہے، رات ہونے پر بھی مسجد کی طرف جاتی ہے۔ یہ قوم کے بارے میں وہ سونے والی قوم تصور بھی کر سکتے ہیں کبھی؟ وہ سمجھ جائیں گے قوم جاگ رہی ہے۔ جب یہ نمازوں میں اتنے جمع ہو جاتے دیکھو اس پہ کتنے جمع ہو سکتے ہیں؟ دوسروں کو بتائیے، کہیں جمع نہیں ہو سکتے، جو اپنے رب کے سامنے جمع نہیں ہو سکتے دنیا میں اور کہاں جمع ہوں گے؟ کیونکہ دنیا میں بہت ساری چیزیں منوانے کے لیے آپ کو اپنی تعداد، اپنے سر بھی جوڑنا پڑتے ہیں، چونکہ دنیا کی اکثریت علاقے کے اندر بھی ڈیموکریسی چلتی ہے۔ ڈیموکریسی جمہوریت کے اندر سر گنے جاتے ہیں، مطلب اگر ایک جگہ 100 لوگ ہیں، 100 سر گننے، مطلب 100 سر ہے، اور کسی کا کس کو چننا ہے، اور ایک طرف جو ہے 51 لوگوں نے ایک انسان کو چن لیا، اور ایک طرف 49 لوگ ہیں جو اس کو چننا نہیں چاہ رہے، تو وہ چن کے آ جائیں گا۔ حالانکہ 49 گھوڑے ہیں اور 51 گدھے ہیں، تو بھی وہ چن کے آ جائیں گا۔ حالانکہ ایک گھوڑے کے مقابلے میں 100 گدھے بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن سروں کا ہے نا، کوانٹٹی کا معاملہ ہے، سر گنے جائیں گے تو سروں کے اعتبار سے تو وہ 51 گدھے جیت کے لا لیں گے، اس کو جتا کر، سروں کا معاملہ ہے۔ تو آپ دیکھیے قوم فجر کے اندر جاتی ہے اور اسی حال میں جاتی ہے سے جمعہ بھر کے ہمارا، کیونکہ تعداد اتنی ہے نا۔ تو اب قوموں کا، حکومتوں کا آپ کی طرف تصور کیسا ہوگا؟ مجھے صرف اتنا بتائیے، قوم سو رہی ہے یا قوم جاگ رہی ہے؟ آپ کے خلاف منصوبہ بند ہونے کے لیے ان کو آپ کے خلاف کوئی کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا۔ اب 500 دیکھ مسجد میں یوں جمع ہو جاتے تھے، فجر میں جمع ہو جا رہے یار، عشاء میں جمع رہتے یہ لوگ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے جو عبادتوں کو آپ کو دیا ہے، اس کے اخروی کئی فائدوں کے ساتھ ساتھ میں کہہ رہا ہوں لا تعداد دنیاوی فائدے بھی اس کے اندر موجود ہے، لا تعداد دنیاوی فائدے بھی موجود ہے، بتانے کا بہرحال وقت نہیں ہے۔ آئیے میں صرف آپ کو ایک نفل نماز کا فائدہ بتاتا ہوں کتنا ہوتا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں نماز دوسرا اسے نفل نماز، فرض تو سبحان اللہ زندگی بھر کی نفل بھی ایک فرض کی برابری نہیں کر سکتی، یاد رکھیے، فرض ہی رہتا ہے ہمیشہ، یہ بات یاد رکھیے۔ ایسا پورے دنیا کی ایمان والے بھی مل جائے تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، نبی ہی ہوتا ہے آخر، یہ ان کا مقام ہوتا ہے، ان کا ایمان اتنا بلند ہوتا ہے، اور ایسی شخصیات ہوتے ہیں کہ پورے ایمان والے بھی اکٹھے ہو جاتے، ایک نبی کی برابری نہیں ہو سکتے۔ ایک فرض نمازی ہے، تو ایک نفل کا فائدہ دیکھیے، تو فرض کا تصور کیجئے، صرف سوچیے کیا ہوگا۔ سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جامع ترمذی میں روایت ہے، اور بھی روایت بہت ساری کتب حدیث کے اندر آتی ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، رات کی نماز، قیام اللیل نفل نماز یا نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت، مطلب عبادتوں میں جو نفل عبادتیں ہیں اس میں سب سے افضل عبادت بھی ایک نماز ہی ہے، جو کہ ایک نفل نماز ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا فرما رہے ہیں؟ تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی۔ پہلا فائدہ، تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی، ہم سے پہلے کے نیک لوگوں کا ہی طریقہ تھا، ظاہر سی بات ہم تو نیک لوگوں کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں نا، ہم تو ان کے فالوورز ہیں نیک لوگ، تو تم سے پہلے صلحاء کا طریقہ تھا، پہلا فائدہ۔ پھر فرمایا اور رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے، دوسرا فائدہ۔ تیسرا فرمایا اور گناہوں کو مٹاتا ہے، تیسرا فائدہ۔
پھر فرمائے برائیوں سے روکتا ہے، چوتھا فائدہ. اور پانچواں فائدہ کیا ہے معلوم آپ کو، جس سے سب پریشان ہے وہ یہ ہے، اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. 5 فائدے. ایک نفل عبادت کے 5 بینیفٹس. پہلا، نیک لوگوں کا طریقہ، اور ہم نیک لوگوں کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں جو ہم سے پہلے چلے، انبیاء اور جو ہے صدیقین، شہداء اور صالحین کی ان کا طریقہ تھا، تو ہم اس پہ چلتے. پہلا فائدہ. دوسرا ہے رات قیام اللہ سے قریب کرتا ہے. مطلب ایک قوم کو اور ایک بندے کو اللہ سے قریب ہونا ہے تو رات کا قیام کریں. بڑا اسپیشل ٹائم ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے. تو دوسرا فائدہ ہو گیا. تیسرا فائدہ، گناہوں کو مٹاتا ہے. کون سا انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے؟ تو گناہ مٹانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. برائیوں سے دور رکھتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے برائیوں سے بچے، یہ عمل برائیوں سے بچاتا ہے. ایک نماز، ایک نفلی نماز ہے، یاد رکھیں، بچاتا ہے. اور 5ویں چیز یاد رکھیے، ہر دوسرا آدمی پریشان ہے، یہ جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. یہاں لفظی ہے جسمانی بیماری، یہ میں معنی نہیں سمجھا رہا ہوں کو کہ اس کا ایسا ہے تو علماء نے کہا یہ یہاں لفظی ہے کہ جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. تو آج کون سا انسان ہے جو پریشانی ان تمام چیزوں، اپنے گناہوں سے پریشان ہے، بری صحبت سے پریشان ہے، برے لوگوں سے پریشان ہے، بیماریوں سے پریشان ہے؟ یہ رات کی نماز ان سب سے نجات دیتی ہے، گناہوں کو معاف کرتی ہے، برائیوں سے دور کرتی ہے انسان کو، بیماریوں کو آپ سے دور کرتی ہے. کتنے بینیفٹ صرف ایک نفل نماز کے، اور یہ نماز فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے ہوتی ہے. اب آپ کے علاقے میں جب بھی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ نماز ہوتی ہے. اس کو ہم کہیں گے عام زبان کے اندر سحر کا وقت جو ہوتا ہے نا، جب ہم اٹھتے ہیں رمضان و بس وہ وقت ہوتا ہے اس کا افضل وقت. پڑھنا چاہیے، کوشش کرے کہ انسان فجر کو بھی جائے اور اس سے پہلے کوشش کرے کہ یہ بھی پڑھے اور ساتھ میں اس کے فجر بھی اس کی ہو، تو اس کو اتنا بینیفٹ ملے گا. تو ایک انسان پریشان ہے، پتہ نہیں کن کن دروں پہ جا کے سر ٹیک رہا ہے کہ میرے گناہ ختم ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا فلاں معاملہ بدل جائے، میری صحبت بدل جائے، میری بیماریاں دور ہو جائے. اس کو صرف ایک نماز اپنے گھر میں پڑھنا ہے، کوئی اسپیشل مقام پہ نہیں جانا ہے، کسی سے ملنا نہیں ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے، نتھنگ، کچھ نہیں، صرف اپنے گھر میں اٹھے اور اس وقت اٹھ کے نماز پڑھ لے، اس کو یہ سارے فائدے انشاءاللہ عزیز مل جائیں گے. یہ بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیں، بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیں، بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں. لیکن بہرحال ہم لوگ دوسری جگہ ہی تلاش کر رہے ہیں کہ وہ عزت، مقام، مرتبہ کیسے حاصل ہوں گا. جو بتایا گیا ان چیزوں سے